السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انجینئر زین العابدین اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سروں کے تاج انجینئر محمد علی مرزا، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دعوت حق ود انجینئر محمد علی مرزا۔ پروگرام دعوت حق جس میں آپ کر سکتے ہیں روزمرہ زندگی سے ہونے والے مسائل پر سوالات، دیے گئے اس واٹس ایپ نمبر 0334805550 پر۔ سب سے پہلے تو معذرت چاہتے ہیں، اس 12 تاریخ کو ملک کی جو سیاسی صورتحال تھی اور اکیڈمی کے کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ریکارڈنگ اپلوڈ نہیں ہو پائی، تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں بعد انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے پبلک کونسل ایسوسیشن کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہم کرنٹ افیئر کے طور پر ایک سوال انجینئر صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی زین بھائی۔ علی بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک جی ہے الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال۔ علی بھائی، یہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے ملک میں، گہما گہمی کا جو شکار ہوا ہے، اتنا نقصان ہوا ہے، آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہمارے بڑے ہیں جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریاست کے بڑے ہوتے ہیں، جو پالیسیز میکر ہوتے ہیں، سب سے بڑی ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے۔ جو عوام ہے وہ بڑوں کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ اب ان بڑوں میں ظاہر ہے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بھی شامل ہیں، ہمارے ریاستی اداروں کی پالیسی بنانے والے لوگ بھی شامل ہیں، سب کے سب ہیں۔ بہرحال اب آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارے تمام پولیٹیکل لیڈرز، خصوصاً عمران خان صاحب، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو کنڈیم کریں۔ جو کچھ ہوا، یہ آگ لگائی گئی، جی ایچ کیو میں گھس گئے، اور اس طریقے سے کور کمانڈر ہاؤس میں ہے، تو یہ علامتی تھا، لیکن باہر کے ملکوں میں تو اسے یعنی ملک دشمنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی نیوز ہے۔ اور جس طریقے سے انڈیا نے اسے یوز کیا، جذباتی لوگ ہر طرح کی پارٹیوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ قوم کے لیڈرز کا کام ہے کہ انہیں سمجھایا جائے، اور جہاں تک ریاستی ادارے ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے، ان کے ساتھ درگزر کی روش اختیار کریں، وارننگ دیں، ویڈیو میں رجوع ریکارڈ کروائیں۔ اس کے بعد اگر دوبارہ سے یہ لوگ یہ حرکت کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر مقدمات بنائے جائیں۔ فی الوقت ظاہر ہے کہ ریاستی اداروں کے چند بڑے تھے جنہوں نے ان کو یہ پڑھایا تھا کہ دوسروں کو چور چور کہنا ہے اور اس طریقے سے اختلاف رائے کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ رزلٹ سامنے آیا۔ ان کو آپ سزا دے نہیں پا رہے، تو ان بچوں کو بھی چھوڑ دیں، معاف کر دیں نیکسٹ ٹائم کے لیے، یا اگر انہیں آپ سزا دینی ہے تو ان بڑوں کو پہلے پکڑ کے اندر کریں کہ جن کی ٹریننگ کی وجہ سے آج ملک کو یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ اس وقت معافی کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ ملک کی صورتحال پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہے۔ رہ گیا جو نقصان ہوا ہے، تو اس طرح کے نقصانات تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے ریاستی اداروں نے بھی کافی ملک و قوم کا نقصان کیا ہے، اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور باقی سوشلی بھی، اخلاقاً بھی۔ تو اگر یہاں پہ یہ معاملہ ہوا ہے تو میرا خیال ہے درگزر کی روش اختیار کرنی چاہیے، اور اس وقت ظاہر تکلیف میں ہے سارے کے سارے لوگ۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بالخصوص اور باقی مسلمان ملکوں کے لیے بالعموم عافیت والا معاملہ فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا۔ تو چلتے ہیں اب اپنے پبلک کوسچن آنسر سیشن کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، سب سے پہلا سوال آپ ہی سے ریلیٹڈ ہے کہ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں ان پہ لعنت، اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں ان پہ لعنت۔ تو آپ یہ جو بالوں میں ہیئر کیچر لگاتے ہیں، میری عید کی جو ویڈیو ہے آلموسٹ 3.5 لاکھ کی شپ ہوئی، تو اس میں کچھ لوگوں نے دیکھا، پھر اس پہ میمز بھی بنی، تو کیا یہ عورتوں سے مشابہت رکھنے میں نہیں آتا؟ نہیں، عورتوں سے مشابہت نہیں آتی ہے۔ عورتوں سے تب مشابہت ہوگی جب میں ہیئر کیچر کوئی اس طرح کا استعمال کروں جو میں یوز کرتا ہوں، وہ عورتیں تو یوز ہی نہیں کرتی، ان کا تو بالکل ڈفرینٹ سٹائل کا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالوں میں اس طریقے سے ان کو جمانا کسی خاص جگہ کے اوپر، یہ سنت ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایون یہ جیل لگانا بھی سنت ہے۔ اس زمانے میں مختلف جڑی بوٹیوں کے ذریعے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بال گھنے تھے، تو میں ان میں کنگھی بھی کرتی تھی، اور ان کی 2 چٹیاں بنا کے اس طرف 2 اس طرف، یعنی چٹیا سے مراد آپ وہ والی چٹیاں نہ سمجھیے گا، یعنی بالوں کا ایک بڑا سا بینڈ بنا کے دونوں طرف چھوڑتی تھی۔ لیکن نماز کے دوران اس کو اتارنا ضروری ہے، اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نماز کوئی شخص اس حال میں نہیں پڑھے گا کہ وہ کپڑوں کو یا بالوں کو سمیٹتا ہو۔ تو صحابہ کرام تو لمبے بالوں کا جوڑا بھی کیا کرتے تھے، لیکن نماز سے پہلے وہ جوڑا کھول دیتے تھے۔ تو میں بھی نماز سے پہلے یہ اتار دیتا ہوں، اور یہ عورتوں والا نہیں ہے، یہ مردوں والا ہے۔
اب کل کو میں گھڑی پہنوں تو آپ کہیں گے عورتیں دائیں ہاتھ میں گھڑی پہنتی ہیں، اور واقعی عورتیں دائیں ہاتھ میں ہی پہنتی ہیں. میں دائیں ہاتھ میں اس اعتبار سے پہنتا ہوں کہ نبی الاسلام اپنے جو پسندیدہ کام ہے وہ دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، لیکن یہ عورتوں والی گھڑی نہیں ہے، مردوں والی گھڑی ہے. تو اس طرح کی کوئی مشابہت نہیں آتی. وہ جو بخاری میں حدیث ہے، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، ان عورتوں پر جو مردوں کی، جو من و عن اس قسم کی مشابہت ہے. ورنہ تو اس کا تو پھر کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا. مرد بھی ڈرائیونگ کرتے ہیں، عورتیں بھی ڈرائیونگ کرتی ہیں، تو آپ اس میں مشابہت نکال لیں گے. اب تو موٹر بائکس بھی عورتیں چلا رہی ہیں، تو اس طرح کرنے سے مشابہت نہیں ہوتی. جو پیورلی کسی خاص جینڈر کی نشانی ہو نا، اس کے اوپر گرفت آتی ہے، باقی کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس کے اندر. اچھا علی بھائی یہ بتائیں، کیونکہ مہنگائی بھی ہو چکی ہے، آٹا بھی بہت مہنگا ہے، تو تندور والوں کو گورنمنٹ کی طرف سے یہ لاؤ ہوتا ہے کہ آپ نے 100 گرام پیڑے کا جو ہے وہ روٹی آپ نے سیل کرنی ہے. تو چونکہ اس میں زیادہ پرافٹ نہیں ہوتا، اب دکانوں کے کرائے بھی بہت زیادہ ہیں، تو کیا مجموعہ وزن سے تھوڑا سا کم کر کے آٹے کا پیڑا لے کر اس کی روٹی بنا کر سیل کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ کمائی حلال ہوگی؟ دیکھیں جی، اس طرح کی کمائی تو حرام ہوگی. اس کے لیے بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو نان بھائیوں کی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے نا، ان کا اجلاس کریں، اور اس کے بعد آپ گورنمنٹ کو بتائیں کہ بھائی یہ دیکھ لیں اس وقت یہ قیمت ہے آٹے کی، ہمیں خود روٹی اتنے کی بن رہی ہے، ہم کیسے اتنے کی بیچ سکتے ہیں، جبکہ گیس کا ریٹ بھی بڑھ چکا ہے. تو کنسنسس کے ساتھ کسی رزلٹ پہ پہنچ جائیں اور اسے لیجٹمائز کر لیں کسی طریقے سے، خواہ وہ انڈکلیئر ہی کر لیں، لیکن پھر ایک ہی رکھیں. ورنہ اگر آپ کم کریں گے، کوئی وہ 100 کو 90 کر کے 100 والی بیچے گا، کوئی 80 کر کے بیچے گا، اس کا بھی تو اینڈ نہیں ہے نا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ بے شک وقتی طور پہ ایک پبلک پریشر سے بچنے کے لیے اسے 100 ڈکلیئر کر لیں، لیکن انڈکلیئرڈ ڈپٹی کمشنر سے بات کر کے، گورنمنٹ سے بات کر کے اسے 90 گرام کر دیں، اور پھر سارے 90 گرام بیچیں. پھر یہ نہیں ہے کہ 100 سے کم کی پلی لیتے ہوئے ایک 80 گرام کی بیچ رہا ہے، دوسرا 70 کی بیچ رہا ہے، پھر 90 کو فالو کریں جو جینون اس کی قیمت ہے. تو اس کو بہرحال کسی طریقے سے آپ کو ایک لیول پہ لانا ہوگا. ادروائز میں جیلم میں بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی ایک ہی قیمت ہے روٹی کی اور وزن روٹیوں کا ڈفرینٹ ہے. جو کچھ خوف خدا رکھتے ہیں وہ ذرا اچھی روٹی لگا رہے ہیں، وہ بھی آخر پروفٹ کما ہی رہے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ زیادہ پروفٹ کمانے کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے ان کی پوری بھی نہیں پڑتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے. تو بہرحال اس کا حل یہ ہے کہ آرگنائزیشن کو اپنی یوز کریں. اس کے بعد آپ بجائے ہڑتالیں کرنے کے کوئی اندر کی راہ نکال لیں، درمیان میں کوئی ایسا راستہ نکال لیں کہ جس کی وجہ سے دونوں پارٹیوں کو آپ پیرلل میں لے کے چل سکیں. اوپن اس طریقے سے نہ چھوڑیں، ورنہ 100 والی کوئی 90 کی بیچے گا، کوئی 80 گرام کی لگا کے بیچے گا، اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. اس کی بجائے اس کو آپ بھلے 80 کر لیں، لیکن سارے پھر 80 کی دیں. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ 100 والی 100 کی بیچ کے تو نقصان اٹھا رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ 80 کی بیچ رہا ہے. اس کو آپ ایک مینیجریل ایشو ہے، اس کو سالو کریں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. جزاک اللہ. اچھا یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کے نزدیک ویل مچھلی حرام ہے، جبکہ جو حنفی علماء ہیں اس کا رد کرتے ہیں. آپ کے مطابق فقہ حنفی کے ہاں جو یہ ویل مچھلی حرام ہے، اس کا کوئی حوالہ دے دیں مجھے. حوالہ تو انہوں نے دینا ہے نا جی، کہ وہ بتائیں کہ ویل مچھلی کو حلال انہوں نے کہاں لکھا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں ویل مچھلی تو مچھلی نہیں ہے، وہ اسے کہتے ہیں وہ میملز کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. تو ہماری ویڈیو آنے سے پہلے تو یہ لوگ اسے حرام ہی کہتے تھے اور بخاری مسلم کی احادیث کی تعویل کرتے تھے. جب ہم انہیں بتاتے تھے کہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ ابو عبیدہ ابن جرح کو جب نبی الاسلام نے ایک جنگی مہم پر روانہ کیا تو ایک بڑی مچھلی آ کے دریا کے کنارے لگی یا سمندر کے کنارے، اور وہ اتنی بڑی تھی کہ جب بعد میں اس کا جو ڈھانچہ تھا وہ جوڑا گیا تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. تو اتنا بڑا سرکمفرنس صرف ویل مچھلی کے ڈھائی کا ہو سکتا ہے. شارک مچھلی بھی ان سے پوچھ رہے ہیں، کہیں گے حرام ہے، وہ اسے درندے کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں. یہ صرف اس مچھلی کو حلال سمجھتے ہیں جو ان کے بزرگوں نے انہیں بتائی ہوئی ہے، ساری مچھلیوں کو حلال نہیں سمجھتے. کیکڑے کے بارے میں ان سے پوچھ لیں، جھینگا مچھلی کے بارے میں بھی ان میں دو رائے پائی جاتی ہیں. جبکہ جو شافعی ہیں نا، ان کا موقف عین قرآن کے مطابق ہے کہ تمام جو سمندری جانور ہیں جو پیورلی سمندری ہیں، سی فوڈ، وہ حلال ہے. اور پیورلی سی فوڈ وہ ہوگا جو سمندر سے نکالنے کے بعد زندہ نہ رہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے بعد مرے، لیکن مر جائے گی. کیکڑا بھی فوراً نہیں مرتا، کچھ عرصے کے بعد وہ بھی مر جاتا ہے. لیکن کچھوا وہ باہر نکل کے مر جائے گا. کروکوڈائلز بھی اگرچہ میٹھے پانی کے جانور ہیں، لیکن بعض سمندری کروکوڈائل بھی ہوتے ہیں بہت کم، تو ان کو اگر آپ باہر نکالیں وہ نہیں مریں گے.
اس لیے وہ سمندری یا پانی کے جانور نہیں ہیں تو وہ حلال نہیں ہیں، وہ درندوں میں شمار ہوں گے۔ سانپ سمندر سے نکالیں گے نہیں مرے گا تو آپ اسے سمندری جانور کے طور پر شمار نہیں کریں گے۔ اور یہ چیزیں اسٹیبلش تھیں، ایسے یہ باتیں کرتے ہیں، خود بتائیں نا، یہ کہتے ہیں نا حلال ہے تو بتائیں کہ انہوں نے سمندری جانوروں کی جو لسٹ بنائی ہوئی ہے اس میں ویل مچھلی کہیں لکھی ہوئی ہے؟ یہ تو ویل مچھلی کو مچھلی نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ مچھلی نہیں ہے، یہ میملز میں آتا ہے، یہ ممالیہ جانور ہے، کیونکہ ویل مچھلی انڈے نہیں دیتی ہے، وہ بچے دیتی ہے جس طرح کے باقی خشکی پہ رہنے والے جانور ہیں، تو یہ اسے سمندری جانور ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ پیچھے اس کی ریزن یہ ہے۔ ڈفرینس بٹوین ایمان اینڈ یقین یا ایمان بالغیب، ایز اے مسلم ہم کن چیزوں پر ایمان رکھیں گے اور کن چیزوں پر یقین؟ ایمان جو ہے نا جی وہ تو ایک پیورلی ٹرم ہے قرآن و سنت کی، یقین تو ہم اردو میں زیادہ تر لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ ایمان ہم نے انہی چیزوں پہ رکھنا ہے جو سورۃ البقرہ میں آیا ہے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ پھر تفصیلات بخاری مسلم میں آئی ہیں، وہ ساری کورالری چلیں گی، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان۔ اور آخرت کے بارے میں قرآن میں یہ بھی ٹرم یوز ہوئی کہ آخرت وبالآخرۃ ہم یوقنون، تو آخرت پہ ہمارا ایمان بھی ہے اور یقین ذرا اس میں فورس پیدا کرنے کے لیے، طاقت پیدا کرنے کے لیے بات میں کہ آخرت کا واقعی بڑے لیول کا ایمان آخرت کا ہونا چاہیے تاکہ آپ آخرت کی جواب دہی سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر نہ اتریں۔ باقی آخرت پہ بھی ہمارا ایمان ہے، ایمان بالآخرہ نہیں کہتے۔ اگر سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون تو پورے قرآن میں ایمان بالآخرہ کا ذکر ہے، تو ایمان اور یقین یہ انٹرچینجبل ورڈ ہے۔ آپ ان کو یوں سمجھ لیں کہ ایمان کی بھی جو سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے نا وہ یقین ہے، اور ظاہر ہے کہ یقین مرنے سے پہلے تو آ نہیں سکتا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم یقین تک پہنچو۔ اور قرآن میں یہ ہے کہ یقین سے مراد ہے موت، تو موت سے پہلے تو جب تک آپ آخرت نہیں دیکھیں گے اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ اس یقین کے درجے تک پہنچا دیتا ہے کیونکہ دنیا میں ہی انہیں عذاب قبر، عذاب جہنم، فرشتے، یہ تمام ایکسپیرینسز کروا دیتا ہے۔ باقی عام انسان کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کہہ لیں کہ مضبوط ایمان کے لیے آپ یقین کا ایکویلنٹ ورڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں کہ اگر کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے تو یہ ایک علم غیب کے طور پر ہے کہ یہ نشانی ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ آگ دیکھ لیتے ہیں تو آپ ایمان کے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ واقعی آگ ہی ہے، اور جب اس آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے پھر آپ یقین کی کیفیت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے مختلف ماڈلز بھی ہیٹروں کے ملتے ہیں، ان میں دھواں بھی نکل رہا ہوتا ہے اور آگ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ پریکٹیکلی وہ ٹھنڈا دھواں ہوتا ہے، تو وہ پریکٹیکلی جب تک آپ ہاتھ جلاتے نہیں ہیں نا آپ یقین پہ پہنچ نہیں سکتے۔ جب تک گرم استری سے ہاتھ جل نہ جائے اس وقت تک آپ یقین کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم اس یقین تک پہنچے، اس سے پہلے ہی ہم آخرت پہ یقین کر لیں۔ آمین۔ ماشاء اللہ جی، بڑی پیاری اگزامپل دی آپ نے۔ اچھا یہ بتائیں کہ امہات المومنین کا جو طریقہ ہے کیا ابھی وہ بھی سنت کہلائے گا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان علیہ اجمعین جو ہیں ان کا بھی طریقہ سنت کہلائے گا، صرف نبی علیہ السلام کا طریقہ ہی سنت کہلائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا مبارک طریقہ، آپ کے خلفۂ راشدین کا طریقہ، آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام اہل البیت کا طریقہ، جس میں کوئی دوسری رائے نہ پائی جاتی ہو، یعنی صحابہ میں دو رائے نہ ہو، وہ سنت ہی میں شمار ہوگا، طریقے میں ہی شمار ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام امہات المومنین اہل البیت کا جو سورس آف نالج تھا نا، علم حاصل کرنے کا ذریعہ، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک ذات تھی۔ تو امپلائڈ ہوتا ہے اگر کوئی صحابی اپنے ریفرنس سے بھی کوئی بات کرے نا، اگر دوسرا صحابی اس کی مخالفت نہیں کرتا آپ اسے سنتی شمار کرتے ہیں۔ مثلا یہ سیدنا علی کا جو قول ہے، یہ قول تو ان کا اپنا ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں، فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب کے اندر۔ لیکن ہم یہ امپلائڈ سمجھتے ہیں اس میں کہ یہ نبی علیہ السلام نے ہی ان کو بتایا ہوگا، غیبی خبر انہوں نے ہی دی ہوگی، اگرچہ اس کی مرفوع حدیث بھی ہے المعجم الکبیر طبرانی میں، مشکات کے اندر، مسند احمد کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے بھی حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ تم میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہو۔ یہودی عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر کے گمراہ ہوئے اور نصارہ ان کے بارے میں غلوف کر کے گمراہ ہوئے،
تمہارے بارے میں بھی دو فرقے گمراہ ہوں گے, ایک تمہاری محبت میں, ایک تمہاری دشمنی میں. لیکن یہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے. جو صحیح روایت ہے وہ حضرت علی کا اپنا قول ہے, تو اس قول کو ہم اس لیے غیبی خبر کے طور پر ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یقیناً اس طرح کی بات نبی علیہ السلام نے ان کو بتائی ہوگی, لہٰذا صحابہ کرام کا طریقہ بھی سنت میں شمار ہوگا. جزاک اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ عورتیں کیا مرد کے برابر کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتی ہیں, اور اسی طرح سے جو بچے ہیں میل یا فیمیل میں, ان کے ساتھ جماعت کروانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ عورتیں مردوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی. بخاری میں واضح موجود ہے عورتوں کی صف سب سے آخری ہوگی, سب سے آگے صف ہوگی مردوں کی, اس کے پیچھے بچوں کی, اور اس کے پیچھے ہوگی عورتوں کی. عورتوں کی صف میں بچے کھڑے نہیں ہو سکتے سوائے وہ چھوٹے بچے جن کو ماؤں نے سنبھالنا ہے, وہ تو نماز میں گود میں بھی بچے کو اٹھا سکتی ہیں. بخاری مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام فرض کی امامت کرواتے تھے, نفلی نماز کی بات نہیں ہو رہی, فرض نماز, اس حال میں کہ آپ نے اپنی گود میں امامہ بنت ابی العاص اپنی نواسی کو اٹھایا ہوا تھا, اور جب آپ سجدے میں جاتے اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے. اس طریقے سے سنن نسائی میں, مسند احمد میں, کہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہوتے, حسن و حسین آپ کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے, تو آپ اپنا سجدہ لمبا کر دیتے تھے. تو یہ فرض نمازوں کی بات کر رہا ہوں, نفلی نماز تو بہت چھوٹی ہے اس کے مقابلے میں. تو اس طرح آپ بچوں کو کر سکتے ہیں. اگر پہلی صف میں بچوں کو کھڑا کرنا ہے نا, تو آپ صف کی ایکسٹریم پہ کھڑے ہوں. دائیں صف میں آپ کھڑے ہیں ایکسٹریم پہ, تو اپنے دائیں جانب چھوٹے بچے کو کھڑا کر لیں تاکہ صف کا ٹوٹنا لازم نہ ہے. اور اگر بائیں جانب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اپنے بائیں جانب اسے کھڑا کریں تاکہ آپ کا پاؤں جو ہے وہ بڑوں کے ساتھ ملا رہے, اور آپ کے اوپر صف وہ مکمل ہو جائے, وہ چھوٹا بچہ صف سے الگ ہو. تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں. اس صورت میں جب بچوں کے بارے میں آپ کو خدشہ ہو کہ وہ صف توڑ کے تو گھومنا پھرنا شروع کر دیں گے, اور اگر سمجھدار بچے ہیں 8-9 سال کے, تو انہیں آپ تھوڑی سی ٹریننگ دیں تو وہ بڑوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ بچوں کی صف الگ کی جائے اور بڑوں کی صف جو ہے وہ الگ ہو. اچھا علی بھائی, کیریئر یا فیوچر پلاننگ میں کیا بچے اپنے والدین کی اطاعت کریں گے یا وہ اپنی مرضی ہی کر سکتے ہیں؟ نہیں, اپنی مرضی کریں. معذرت کے ساتھ اس وقت بچوں کو اپنے ماں باپ سے زیادہ پتہ ہے کہ فیوچر پلاننگ کیسے کرنی ہے. انہوں نے اپنے کیریئر کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس ضرور کریں. ماں باپ خالی اپنی خواہش کا اظہار تو نہ کریں کہ میں بچے نوں جناب ڈاکٹر دیکھنا ہے, تیرے پردادے دی خواہش سی کہ ایک منڈا میں ڈاکٹر بنانا ہے. او اللہ دے بندے ہو, اس دا اپنا پتر نہیں ڈاکٹر بنیا تے تسی اپنے پتر نوں تے نہ تنگ کرو. ان کا اپنا بیٹا نہیں بن سکا. بچے کا جس طرف رجحان ہے نا, اس طرف اسے جانے دیں. وہ تعلیم وہ خوشی سے حاصل کرے گا. ادروائز آپ زبردستی اس پہ مسلط کریں گے, خوشی سے نہیں کرے گا, اس کا دل بھی نہیں لگے گا. الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلے گا کہ وہ اس فیلڈ میں آگے جا نہیں سکے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میرے میٹرک کے اندر بڑے اچھے نمبر آئے, تو میرے یعنی ماں باپ کی خواہش یہ تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں, اور میڈیکل انہیں پتہ تھا کہ یہ محنت کر کے میرٹ بنا لے گا, لیکن میری رتی برابر بھی کوئی خواہش نہیں تھی کہ میں بیالوجی کی فیلڈ میں جاؤں. میری خواہش یہ تھی کہ میں نے انجینئرنگ کرنی ہے اور میکینیکل انجینئرنگ کرنی ہے. تو میں نے اپنے ماں باپ سے لڑ کے یہ سب کچھ کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کا ایک اور انجینئر آ جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں دنیا میں کیا ہوگا. اچھا, کسی ویب سائٹ کے اوپر انویسٹ کر کے 1 گنا زیادہ پروفٹ حاصل کرنا حلال ہوگا یا کہ حرام؟ نہیں, اس کی سمجھ نہیں ہے مجھے. مطلب کون سی ویب سائٹ ہے حلال؟ کسی بھی اپنا کوئی ویب سائٹ ہے, اس پر ہم نے انویسٹ کیے ہیں, پیسے انویسٹ کیے ہیں, تو اس پر کیا مطلب پیسے کیا انویسٹ کیے ہیں, اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں اگر مثال ہم نے $100 انویسٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, یا $10 ہم نے انویسٹ کیا, تو ہمیں روز کا $1 یا 0.16 وہ کیوں دے رہے ہیں؟ مطلب ویب سائٹ پہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی پروڈکٹ کا سیل ہو رہی ہے پھر ان کی طرف سے آفرز ہوتی ہیں نا. نہیں, وہ اس طرح تو کاروبار جب کلیئر نہیں ہوگا ہم اس پہ حلال یا حرام کا فتویٰ نہیں لگائیں گے نا. کاروبار اپنا کلیئر کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یعنی ویب سائٹ سپوز میں خود سے فرض کر لیتا ہوں کہ ایک ویب سائٹ ہے جس پہ آپ نے چند پروڈکٹس لگائی ہوئی ہیں اس لیے کہ آپ نے وہ پروڈکٹس بیچنی ہے, اور وہ پروڈکٹس حلال ہیں, حلال طریقے سے آپ بیچ رہے ہیں. اس کا جو ڈیویڈنڈ یا پروفٹ آتا ہے اس کا کچھ ریشو آپ کو وہ دیتے ہیں, پھر تو درست ہے. لیکن فکس نہیں وہ کر سکتے کہ $15 لگائیں گے تو آپ کو مہینے کا $1 دیں گے, اس طرح نہیں وہ کر سکتے. وہ جو کمائیں گے نا اس کا کچھ حصہ وہ دیں گے. یہ ذرا آپ نے دیکھنا ہے, ورنہ تو پھر وہ سود کی کیٹیگری میں چلی جائے گی وہ چیز. بیوی اکثر غصے میں یہ کہہ دے کہ میں تجھ پہ حرام ہوں, تو کیا اس کے بعد ازدواجی تعلق رکھنا جائز ہوگا؟ بیوی 1 کروڑ دفعہ بھی کہے, روزانہ 100 کی تسبیح کھینچے کہ میں تجھ پہ حرام ہوں. وہ قرآن میں آیا کہ عقدۃ النکاح, یعنی نکاح کی جو چابی ہے وہ مرد کے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ بیویوں کو ہی ایسا کہنا چاہیے, مردوں کو کہنے کی ضرورت نہیں. ہاں, مرد اگر کہیں گے نا
پھر وہ خطرناک بات ہوگی. اگر وہ طلاق کی نیت سے کہہ رہے ہیں تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی, اور اگر وہ ویسے کہہ رہے ہیں تو پھر سورۃ المجادلہ میں جو کفارہ ہے وہ ان کو ادا کرنا پڑے گا. ایک غلام آزاد کریں گے, اگر یہ نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے یا 60 روزے رکھیں گے. وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ بیوی اس طرح کیوں کہہ رہی ہے کہ میں تجھ پہ حرام ہو گئی ہوں, اس کے تو حرام کہنے سے وہ حرام ہوگی بھی نہیں. اس کو چاہیے کہ اگر اسے زیادہ شوق ہے تو کورٹ میں جا کے خلا لے لے, ٹھیک ہے. طلاق وہ دے نہیں سکتی ہے, اور جب وہ کورٹ میں جانے لگے تو اس کے پاؤں پڑ جائیں, اسے روک لیں یار خدا کے لیے. کورٹ میں چلے گی تو آپ کے قابو نہیں آئے گی. پھر کورٹ سے آپ کو جو وہ نوٹس ملے گا اس میں لکھا ہوگا میرا خاوند نشہ کرتا ہے, یہ میرا خرچہ پورا نہیں کرتا. ایسی ایسی دنیا جان کی برائیاں اس میں لکھی ہوں گی کہ جس کے بعد آپ واقعتاً ہی اسے طلاق دے دیں گے کہ اس نے میرے پہ جھوٹے الزام لگائے, حالانکہ وہ وکیل اپنی روزی حرام کر رہے ہوں گے, حلال تو نہیں کر رہے. وہ باقاعدہ وہ ایک پورا فارم بنا ہوا ہے, اس میں وہ ٹک کرتے جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کون کون سے جھوٹے الزامات. اور اسی وجہ سے گھروں میں طلاقیں ہو جاتی ہیں جب یہ کورٹ تک معاملات جاتے ہیں. اس میں سب سے بڑے شیطان وہ وکیل ہوتے ہیں. علی بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کو خلیفہ بنا کر گئے ہیں تو حدیث میں یہ کیوں آیا ہے کہ میری اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو؟ وہ جو آیا نا میرے اور میرے خلفائے راشدین, وہ خلفائے راشدین مہدیین, یعنی جو میرے پولیٹیکل خلیفہ ہوں گے میرے بعد. اور وہ صرف وہ خلفائے راشدین نہیں, قیامت تک جتنے بھی آپ کے حکمران ہیں ان کی اطاعت آپ پہ واجب ہے. قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, رسول کی اور اپنے حکمران کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہو تو معاملہ اللہ رسول کی طرف پلٹ دو. اور یہ جھگڑا آپ خلفائے راشدین سے بھی کر سکتے ہیں. بخاری مسلم میں نہیں آیا حضرت حسان بن ثابت نے حضرت عمر فاروق سے جھگڑا کیا تھا جب وہ مسجد میں نعتیہ شعر پڑھنے کی پاداش میں ان کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھ رہے تھے. ان کا تم سے بہتر شخص مسجد میں تھا. تو حضرت عمر نے تو نہیں کہا میں خلیفہ راشد ہوں, میری اطاعت واجب ہے, مجھے یہ ناپسند ہے. انہوں نے کہا نہیں, اللہ کے نبی سنتے تھے, تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. تو خلیفہ راشد سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے. یہ جو ہے نا کہ ان کی سنت کی پیروی کرنا, یہ خاص سرکمسٹانسز میں تھا. یہ حدیث ابو داؤد ترمذی میں اس طرح تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. وہ اختلاف کیا تھے کہ خلیفہ راشد جو بنے ہیں نا ان کے خلاف منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے, جھوٹے پیغمبر اپنی فوجیں لے کے کھڑے ہو گئے. تو نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا کہ میری مسجد پہ جو بھی آگے خلیفہ بیٹھے گا نا تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے, وہ حق پر ہوگا اور وہ میرے دین کی سربلندی کے لیے میرے مخالفین سے لڑ رہا ہوگا. یہ ان معنوں میں ہے. ورنہ اگر وہ نبی علیہ السلام کے اس طرح کے خلیفہ ہیں تو کدھر ہیں آج دنیا میں؟ خلیفہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ دنیا سے جاتا ہے وہ اپنی جگہ ایک ایسے بندے کو چھوڑ کے جاتا ہے کہ جو اس کا نائب ہوتا ہے. تو آج پھر رسول اللہ کا نائب کدھر ہے؟ سارے فوت ہو چکے. آخری صحابی بھی فوت ہوئے 1350 سال ہو گئے, لیکن قرآن تو زندہ ہے سرکار. قرآن تو نہیں فوت ہوا, قرآن تو قیامت تک چلے گا. تو یہ نبی علیہ السلام کا وہ روحانی خلیفہ, آپ کی تعلیمات جو قرآن و سنت ہے, یہ اصل میں خلیفہ ہے. وہ پولیٹیکل خلیفہ ہیں. وہ تو اس وقت کنٹریز بن چکے ہیں, ہر جگہ مختلف خلیفہ ہیں. وہ سعودی عرب کے اندر محمد بن سلیمان ہے, ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے ایران کے اندر ان کے اپنے ہیں. پاکستان کے اندر پہلے عمران خان صاحب تھے, اب نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں شہباز شریف صاحب. تو یہ ہمارے حکمران ہیں. بہرحال وہ خلافت کی جو متبرک ٹرم ہے اس پہ تو کوئی بھی ان میں سے پورا نہیں اترا. وہ 4 ہی خلیفہ تھے, اس کے بعد تو ملوکیت ہے, حکمرانی ہے, لیکن ان کی بھی اطاعت قرآن و سنت کے دائرے میں ہم پہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھی سورہ المنافقون میں آیا ہے اور اس طرح سورہ محمد میں بھی آیا ہے کہ کافروں کے جسم تمہیں خوش نما لگیں گے اور یہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. ہاں جی. اب جو باڈی بلڈر حضرات ہیں ان کو بڑی بھوک لگتی ہے, تو وہ کس حد تک کھانا کھائیں, کیا کریں؟ وہ باڈی بلڈنگ جو ہے نا جی, اگر تو وہ اپنے جسم کی اس طرح کی نمائش کر رہے ہیں جس میں وہ ان کی رانیں بھی نظر آ رہی ہیں, تو یہ تو شریعت میں جائز نہیں ہے. ویسے کسی نے باڈی بلڈنگ کرنی ہے تو ضرور کرے, اور اس میں سے کچھ نکالے بھی نا. کرنا کیا ہے باڈی بلڈنگ کرنے کے بعد؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کر رہا ہے کہ محلے میں بدماش بنا ہوا ہے وہ, تو اس سے تو بہتر تھا کہ ایک تیلا سا مسلمان ہوتے ہوئے مر جاتا ہے, کیونکہ بعد میں اس کی پھینٹی لگنے والی ہے. ہاں اگر کوئی باڈی بلڈنگ اس لیے کرتا ہے کہ کوئی بہت کمزور ہے, اس نے باڈی بلڈنگ کر کے اپنے جسم کو مینٹین کیا ہے, تو وہ کرے. بھوک لگتی ہے ضرور کھائے, لیکن ضرورت سے زیادہ نہ کھائے اور عادت نہ بنا لے. تو بہرحال پھر بھی حرام نہیں ہوگا, ناپسندیدہ ضرور ہے, حرام نہیں ہے. اچھا اسی کنٹیکس میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ ہیں, تو یہ کس کنٹیکس میں؟ یہ اس کنٹیکس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باڈی بلڈر جو ہے وہ طاقتور ہے؟ ضروری تو نہیں کہ باڈی بلڈنگ جو کر رہا ہے وہ طاقتور بھی ہو. اگر کوئی ڈولے نکال لیتا ہے یا کوئی کسی کو مکہ مار دیتا ہے طاقتور ہے. طاقتور سے مراد یہ کہ وہ بیماریوں کے گیس سروائیو کر سکے. اچھا,
یہ تو نہیں کہ اسے کام کے لیے کہہ دو اٹھے ہی نہ جائے اس سے، تو اس سے بہتر تو ماں باپ کو بھی وہ تیلا سا بچہ ہے جو جا کے دودھ ہی لے آتا ہے اور باڈی بلڈر سے ہلا ہی نہیں جاتا. تو اس طرح کا مومن اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. وہ ان معنوں میں بات کی گئی ہے کہ ایکٹیو مومن، ہاں چاہے وہ پتلا ہو. اب خالد بن ولید جو تھے وہ کوئی موٹے تازے تو نہیں تھے، بالکل پتلے سے تھے اور کتنے ایکٹیو تھے، اکیلے وہ آگے چلے جاتے تھے. ارے بھائی نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے تو ہم نے یہ سنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا، پھر ہم کلام ہوئے، باتیں ہوئیں. جبکہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو اس چیز کا رد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صرف ہم کلام ہوئے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروایا. تو اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ جھوٹا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے نبی علیہ السلام نے شب معراج. یہ تو کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے. بخاری مسلم میں واضح موجود ہے. اما عائشہ کہتی ہیں اس نے اللہ اور رسول پہ جھوٹ باندھا جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو شب معراج دیکھا تھا، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا. پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل کو دیکھنا کون سی حضور کی عظمت ہے. بالکل ہم بھی کہتے ہیں حضور کی عظمت تو نہیں ہے، یہ جبرائیل کی عظمت ہے. تو پھر حضور کو کیا ملا شب معراج؟ اللہ سے ملاقات ہوئی سدرۃ المنتہا پہ. کہتے ہیں ملاقات کے لیے دیکھنا شرط ہے؟ کوئی شرط نہیں دیکھنا میرے بھائی. قرآن میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے میں بھی اپنے انبیاء سے گفتگو کرتا ہے، اور یقین کریں یہ بہت بڑا شرف ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار انڈائریکٹ تجلی دیکھی اور بے ہوش ہو گئے. جو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے ملاقات کے لیے، یہ میں پھکا دینے لگوں ان کو، تو موسیٰ علیہ السلام کیا اللہ کو دیکھتے تھے؟ قرآن میں ہے ہماری ملاقات کو آئے. اتنی بار موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی. وہ ملاقات کا موڈ کیا تھا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا. دیکھا نہیں ہے. دیکھا تو جب انڈائریکٹ ہے تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں بے ہوش ہو گئے. انڈائریکٹ پہاڑ پہ تجلی ڈالی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام اگر کوئی طور پہ اللہ کو بار بار مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار ان سے کلام کر رہا ہے، تو ملاقات ہو رہی ہے نا. تو ملاقات کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہوتا. ڈاکٹر اسرار صاحب جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، اور جو صوفی بیان کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. البتہ نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، وہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے. اور آپ بخاری مسلم میں شب معراج کا چیپٹر پڑھ کے دیکھ لیں. نبی علیہ السلام نے خود انکار کیا ہوا ہے. اور اما عائشہ کہہ رہی ہیں میں پہلی ہوں اس امت میں جس نے حضور سے پوچھا تھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے یا جبرائیل کو؟ تو حضور نے کہا میں نے جبرائیل کو دیکھا ہے. جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے قرآن سنت پڑھا ہی نہیں ہوا. جی نیکسٹ. سجدے کی حالت میں علی بھائی جو مسنون دعائیں ہیں، اس کے علاوہ جو دعائیں ہم کیسے مانگ سکتے ہیں، اور کیا ہم کسی اور لینگویج میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں اپنی مادری زبان میں؟ دیکھیں سجدے میں جو دعائیں آپ مانگتے ہیں نا، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. خوب دعائیں مانگو. تو وہ دعا، ہر وہ دعا جو سنت اذکار کے طور پر آئی ہے، قرآن میں دعائیں آئیں، وہ آپ نے مانگنی. میں بھی مانگتا ہوں. قبولیت کی جگہ عربی میں ہی مانگے. اردو میں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں جی عربی دعائیں یاد نہیں رہتی. تو آپ کو کس نے کہ آپ 1000 دعائیں یاد کریں؟ ایک دعا آپ کے نبی نے آپ کو تعلیم دے دی ہے، اس کے بعد دنیا کی کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے. بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اور یہ دعا سورۃ البقرہ میں 201 نمبر آیت میں بھی آئی ہے، بخاری مسلم میں اللہم کے ساتھ بھی آئی ہے. تو دونوں کو جمع کر لیں، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما. دنیا کی ہر بھلائی اس میں شامل ہے. آپ کی اچھی بیوی، اچھا رزق، اچھی اولاد، اچھا رہن سہن، سب کچھ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس میں قبر کی زندگی کا آسان ہونا، پل صراط پہ آسانی، میدان محشر میں آسانی، میزان عمل پہ آسانی، یہ سب کچھ وفی الآخرۃ حسنہ. اس کے بعد کوئی دعا ضرورت ہی نہیں رہتی. کسی نے پیپر دیے میں تو اپنے دل میں پیپروں کی نیت کرے اور ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار پڑھ لے. مسلمانوں کی یونٹی ہے جی عربی زبان اور استقبال قبلہ، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. اردو میں آپ نے دعائیں مانگنی ہے، بعد میں مانگے. نماز کے اندر آپ کوئی چیز اس طرح کی داخل نہ کریں. میرے نزدیک تو یہ بالکل بدعت ہے نماز کے اندر اس طرح کی چیز داخل کرنا، مسلمانوں کی یونٹی کو توڑنا ہے. باقی یہ اتنی پرفیکٹ دعا ہے، قرآن میں بھی آئی اور بخاری مسلم میں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. اللہ میں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وقینا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. آمین. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بڑی رکت انگیز، صحیح مسلم میں، ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئے.
نبی الاسلام ان کی عیادت کو گئے تو وہ آلموسٹ قریب المرگ تھے. آپ نے کہا کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ حضور کو پتہ چل گیا کہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے, یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بیماری سے لگ گئی. تو ان کا یا رسول اللہ میں تو صبح و شام ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں دے لے, اندازہ کریں. نبی الاسلام نے کہا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے غلطیوں سے, یہ کیوں تو مانگ رہا ہے اللہ سے؟ کیا تو دنیا میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ اور تجھے تو چاہیے تھا, تو کہتا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, جو بخاری مسلم میں ہے, میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. آپ اللہ سے عذاب کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ رحمت مانگیں, آپ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں اور آخرت میں بھلائیاں مانگیں. آپ کا خدا کوئی دیوی نہیں ہے جسے کوئی خون قربانی کا گوشت چاہیے, نہیں, وہ تو رحم فرمانے والا ہے. تو نبی اسلام فرمایا تو یہ دعا مانگ. وہ تو صوفیاء کے آئے کہ جی وہ جوئیں پڑی ہوئی تھی, وہ گر جاتی تھی, پھر دوبارہ اوپر رکھ لیتے. اور گندے ہو, کس نبی سے مننے والے ہو؟ ہمارے تو نبی وہ ہیں کہ ابو داؤد میں مسند احمد میں حدیث ہے, ایک بندہ گندے کپڑوں میں آیا, حضور نے فرمایا تجھے کوئی چیز نہیں ملی تو اپنے کپڑے دھو لیتا. دوسرا گندے بالوں کے ساتھ آیا, آپ نے فرمایا تجھے کوئی چیز نہیں ملی کہ اپنے بالوں کو سنوار لیتا, جیسا میں بھی کبھی کبھار سنوار کے وہ آ جاتا ہوں ویڈیو میں. اور ایک اور شخص آیا, اس کے کپڑے بھی بڑے عجیب و غریب تھے. آپ نے فرمایا کہ تیری فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس اتنی بکریاں, اتنے بیل اور یہ کچھ. آپ نے فرمایا اگر اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے نا تو تیرے جسم پہ نظر بھی آ, یہ تو کیا مطلب اپنی حالت بنائی ہوئی ہے, لیکن اس میں فضول خرچی بھی نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ اب آپ برانڈڈ سوٹ اس طرح کے بنائیں کہ آپ غریبوں کو جلانے کے لیے اتنے مہنگے مہنگے سوٹ اچھے پہنے, گندے نہ ہوں, صاف ستھرے ہوں, فضول خرچی بھی نہ ہو. سادگی ضرور اڈاپٹ کریں. سادگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لینے ہیں, نہیں. سادگی یہ ہے کہ آپ اچھے کپڑے ضرور پہنیں, لیکن اس میں کوئی ایسی نمائش والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. اور ترمذی میں حدیث ہے جس نے دنیا میں سادگی کا لباس اختیار کیا اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اسے جنتی حلہ پہنائے گا. تو وہ جو میں حدیث بیان کر رہا تھا صحیح مسلم کی, جب نبی الاسلام نے اسے دعا بتائی نا, اس نے دعا پڑھی تو بالکل ٹھیک ہو گیا اس دعا کی برکت سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. صحابہ کہتے ہیں جس طرح کہ ایک مردہ زندہ ہو جاتا ہے نا, ایک چڑی کا بچہ جو بالکل قریب المرگ ہے, دوبارہ سے اس کے بال نکلتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ ٹھیک ہو گیا اس دعا کی برکت سے. تو آپ خدا کے ساتھ اچھا گمان رکھیں, زیادہ دعائیں مانگیں اللہ سے انشاءاللہ. اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ جو سید ہے اس کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے, اور سید سے مراد کون کون سے لوگ ہیں؟ سید سے مراد ظاہر ہے کہ آل علی, آل عباس, آل عقیل اور آل جعفر ہیں, جو صحیح مسلم میں غدیر خون کی حدیث میں ہے. تو انہیں زکوٰۃ تو نہیں لگے گی. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خمس رکھ دیا ہے بیت المال کے اندر, اور وہ مال غنیمت کا 5واں حصہ ہے, اس میں سے ان کی مدد کی جائے گی. زکوٰۃ سید کے لیے حرام ہے. اب کوئی غریب سید آیا, لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس زکوٰۃ کے ہی پیسے ہیں, بھائی زکوٰۃ سے ہٹ کے پیسے دے دیں, یا دوسرا ان سید پیروں کے پاس انہیں بھیج دیا کریں. ہم تو یہ کرتے ہیں کہ ہم ان سید پیروں کے پاس بھیج دیتے ہیں جو اپنے مریدوں سے لے رہے ہوتے ہیں, باقاعدہ خمس اکٹھا کیا ہوتا ہے, ان کے پاس چلے جائیں. اگر کوئی شخص اذان سن لینے کے بعد بھی اس میں تاخیر کرتا ہے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ کیا تاخیر کس میں کرتا ہے؟ جماعت میں. جماعت میں تاخیر یہ ہے کہ مسجد میں ہی نہیں جاتا, مسجد میں نماز نہیں پڑھتا, نماز میں دیر کرتا ہے. اذان تو سن لی لیکن نماز میں دیر کر دی اس نے. نماز میں دیر تو مطلب اگر آدھا گھنٹہ پڑھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, آخری 5 منٹ میں آپ چلے جائیں. تو یہ نہیں ہے کہ اب اذان ہوئی ہے تو آپ نے فوراً ہی چل پڑنا ہے. بہت اچھی بات ہے, فوراً بھی چل سکتے ہیں. سعودیہ میں تو آپ ایسا کرنا پڑتا ہے آپ کو, کیونکہ سعودیہ میں کوئی ڈکلیئر نہیں ہے کہ جماعت 15 منٹ بعد ہوگی, 10 منٹ بعد ہوگی, بعض اوقات 5 منٹ بعد وہ کھڑی کر دیتے ہیں. سعودیہ کا یہ کلچر ہے کہ اذان جیسے ہی اللہ اکبر ہوئی نا, لوگ فوراً مسجد کی طرف بھاگتے ہیں, کیونکہ انہیں یہ کنفرم ہوتا ہے کہ امام نے اپنی مرضی سے جماعت کھڑی کرنی ہے. سعودیہ وہ واحد جگہ ہے جہاں نماز کا ٹائم نہیں ہے, اذان کا ٹائم ہوتا ہے. وہاں جو ٹائم ٹیبل ہے نا نمازوں کے, وہ روزانہ کا ایک صفحہ ہوتا ہے, وہ پھاڑ کے پھر سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ہمارا تو ہوتا ہے نا جی 15 دن کے لیے عشاء کی جماعت 9 بجے ہوگی. سعودیہ میں یہ نہیں ہے, روزانہ ٹائم ہے 8:51, 8:52, 8:53, 8:53 ایگزیکٹ جب ہوں گے نا اذان شروع. اب امام کی مرضی ہے کہ وہ 9 بجے جماعت کھڑی کرے, 9:15 کرے, 9:20 پہ کرے, وہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. لہذا اذان کا مطلب وہاں لوگ جماعتی سمجھتے ہیں اور مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں. یہ تو ہماری آسانی ہے کہ اذان بھلے 1:10 پہ ہو, ہمیں پتہ ہے جماعت ہونی ہے 1:30 پہ, تو ٹھیک ہے
آپ 1:25 پہ چلے جائیں. بہتر تو ہے کہ آپ 1:20 پہ پہنچیں اور پہلی 4 سنتیں بھی ادا کریں. اگر آپ نے صرف فرض ہی پڑھنے ہیں تو آپ کم از کم تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں. تو وہ گناہ گاری نہیں ہے کہ وہ کوئی لیٹ ہو گیا. وہ لوگ یہ صوفیاء نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جی وہ اذان ہوئی ہے تو وہ تھوڑا اگر ایسے اٹھایا ہوا ہے تو آپ نے نہیں مارنا, ادھر ہی پیچھے چھوڑتے رہیں. اگر آپ موچی ہیں تو آپ نے اگر سوئی داخل کی ہے دوسری سے نکالنی نہیں, ادھر چھوڑ دینی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ذاتی تقویٰ ہے, وہ نکالنے کو فرق نہیں پڑتا. اور ویچ ہی نہ چھوڑ جاؤ, کو بچے ہی نہ مطلب انہوں چھیڑ دے, ٹھیک ہے اتار کے وہ سائڈ پہ رکھ دے. وہ اتنا فنیٹک نہ بنے, لیکن جماعت نہیں آپ کی چھوڑنی چاہیے, بالکل رکعت فوت نہ ہو. اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ کیا سنی امام کے پیچھے بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھ سکتے ہیں, یا کہ اجتماعیت کو شو کرنے کے لیے ہمیں ہاتھ باندھ کر ہی پڑھنے پڑیں گے؟ اگر آپ یہ کہیں گے تو کل کو اگر حنفی امام ہے تو ان کے ساتھ اجتماعیت کو شو کرنے کے لیے ہم رفع الیدین چھوڑ دیں, پھکا. اور کیا حنفی امام یہ کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے ساتھ اجتماعیت شو کیا کریں؟ یہ ظالم تو یہاں سے پٹی پڑھا کے بھیجتے ہیں کہ او وابی جے اچھی آمین نہیں کہنی, رفع الیدین نہیں کرنا, اور بلکہ بریلوی تو کہتے ہیں نماز ہی نہیں پڑھنی ان کے پیچھے. مامو پارٹی جب تم کہتے ہو ان کے پیچھے نہیں نماز پڑھنی, یا پڑھنی ہے تو اپنے طریقے سے پڑھنی ہے, تو لوگوں کو یہ کیوں کہتے ہو کہ جی آپ حنفیوں کی مسجد میں رفع الیدین چھوڑ دیا کریں؟ نہ سوچ تو جوک کے طور پہ. جزاک اللہ. اچھا یہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یاسین پڑھ لینے سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے, کہ یہ بات صحیح ہے؟ یہ روایت تو ہے لیکن کمزور ہے. صحیح روایت سنن دارمی میں یہ ہے, ابن عباس کا قول ہے کہ جو صبح کے وقت یاسین پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اس کے ساتھ کفایت کرے گا, اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک کفایت کرے گا. یہ صحیح ایک ہی روایت ہے جو ہمیں یاسین کے حوالے سے ملی ہے. باقی ضعیف روایتیں تو بہت ہیں, قرآن کا دل ہے, میت کے پاس پڑھو, ایک دفعہ پڑھ لو 10 دفعہ ثواب. یہ حدیثیں ہیں, مشکات میں موجود ہے, اصول محدثین پہ صحیح نہیں ہے. علی بھائی کیا جنات انسان کے اندر داخل ہو کر انہیں قابو کر سکتے ہیں؟ کیا اسلام میں اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ قابو وقتی طور پہ یعنی ان کے ذہن کے اوپر اثرات تو ہوتا ہے, باقی وہ قابو جب کریں گے تو وہ بندہ کسی کام جوگا نہیں رہتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں ہو سکتا کسی کے اندر جن گھس جائے اور وہ جا کے اتنا وہ ذہین بن جائے کہ جا کے کوئی بینک کا تالا توڑ کے تو اندر سے پیسے لے کے تو آ جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں جنات سے ہم کام لیتے ہیں, انہیں کہیں گے اسٹیٹ بینک سے پیسے نکلوا کے بتائیں. چلیں ادھر تو ہوں گے نہیں, ذرا امریکہ کے جو اسٹیٹ بینک ہے وہاں سے ذرا ڈالر اٹھا کے بتائیں, وہاں نہیں بیٹھے ہوئے لوگ. بالکل. تو اس طرح نہیں ہوتا, جنات بہت کمزور ہیں. اصل میں انسان جب کمزور ہوتا ہے نا تو جنات اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. ہمارے تو نزدیک بھی نہیں لگتے جنات, اللہ کے فضل سے دور سے ہی گزر جاتے ہیں سلام کر کے. قابو نہیں میں نے کیے, بس سلام دعا کرتے رہتے ہیں. کیا بات. ہاں جی. اچھا علی بھائی تبلیغی جماعت میں چونکہ 2 گروہ بن چکے ہیں, تو ان میں سے کون سا گروہ کچھ قدر بہتر ہے, کس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے دونوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور دونوں میں اصلاح کی گنجائش موجود ہے. جو رائیوڈ مرکز ہے نا جی, وہ تو فضائل اعمال ہی پڑھ رہا ہے, وہ پرانی بزرگوں کی ترتیب لے کے چل رہا ہے. حالانکہ نجی محفل میں مجھے خود طارق جمیل صاحب نے کہا کہ میں نے بزرگوں کے آگے یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ قصے کہانیاں جو ہے نا وہ مطلب ان سے جان چھڑائیں. اور بعد میں اللہ کے فضل سے انہوں نے رمضان کی ایک رات میں ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی, اور فضائل اعمال کے جو صوفیاء کے واقعات ہیں ان کا خود مذاق اڑایا طارق جمیل صاحب نے, جس پہ ہمارے نور ہدایت چینل پہ یوسف بھائی نے ایک ویڈیو بنائی تھی, تبدیلی آ گئی ہے, جس میں انہوں نے کہا یہ کیا جی ستو پھانک رہے ہیں پوری رات. ایگزیکٹ وہ واقعات سنائے. انہوں نے کہا یہ بعد کے لوگوں کی خرافات ہیں, یہ صحابہ کرام کا دین نہیں ہے. اب آ جائیں جو نظام دین دہلی والا مرکز ہے, جہاں سے بنگلہ والی مسجد سے تبلیغی جماعت کا کام شروع ہوا. سعد کاندلوی صاحب اس وقت یعنی اب اس کو وہ لے کے چل رہے ہیں, اس وقت وہ امیر ہیں. جب سے وہ حاجی عبدالوہاب صاحب فوت ہوئے ہیں تو اس وقت سے یہ ایک معاملہ ان کی زندگی میں بھی شروع ہو گیا تھا. تو انہوں نے بہرحال اس طرح کی جو خرافات ہیں ان سے جان کافی حد تک چھڑا لی ہے, لیکن ابھی مزید گنجائش موجود ہے. میرا خیال ہے انہیں قرآن و سنت کے اوپر ایمفسائز کرنا چاہیے. قرآن کا ترجمہ شروع کروا دیں, بھلے اشرف علی تھانوی کا ہی کروا دیں اپنے فرقے کا, اور بخاری مسلم کا ترجمہ شروع کروائیں. منتخب احادیث انہوں نے شروع کی ہیں, لیکن اس سے بہتر ہے مشکات المصابیح شروع کریں, جو اسپیسیفکلی پوری دنیا میں ایگریڈ اپون کتاب ہے, کسی فرقے کی کتاب نہیں ہے. ریاض الصالحین کریں امام نووی کی, جس کے اوپر سب متفق ہیں, جس میں آیات بھی ہیں احادیث بھی ہیں. اور عرب ملکوں میں تبلیغی جماعت ریاض الصالحین ہی پڑھتی ہے. میرا خیال ہے عجم میں بھی ریاض الصالحین پڑھنی چاہیے, امام نووی کی کتاب, جس میں ہر ٹاپک کے اوپر پہلے آیات ہیں, پھر احادیث ہیں, اور باقاعدہ یعنی وہ صحیح احادیث ہیں. اکا دکا جگہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اوورال صحیح احادیث ہے. ایون سعودیہ کی مساجد کے اندر بھی ریاض الصالحین سے درس ہوتا ہے. اب تو شیخ البانی کی تحکیم کے ساتھ وہ چھپ چکی ہے. ویسے امام نووی نے آلریڈی میجورٹی احادیث بخاری مسلم سے لکھی ہیں. ادر دین جو بخاری مسلم ہے ان میں بھی انہوں نے وہی احادیث لی ہیں جن کو امام ترمذی نے صحیح کہا ہوا تھا. اس طریقے سے ابو داؤد سے, نسائی سے. ریاض الصالحین بڑی زبردست کتاب ہے ماشاء اللہ. آٹومیٹک جو مشین ہے, واشنگ مشین, کیا اس میں کپڑے پاک ہو جاتے ہیں؟
پاک اس صورت میں ہوں گے جب آپ بار بار اسے نتھاریں گے. اگر بار بار نہیں نتھار رہے, یعنی فریش پانی لیں, وہ گھما کے نکالے, پھر فریش پانی لیں, پھر وہ گھما کے نکالے, پھر فریش پانی لیں, اور یہ سلسلہ جاری رہے, پھر تو وہ پاک ہوگا. ادروائز آپ اگر اس طرح نہیں کرتے پھر تو وہ پاک نہیں. بلکہ اب تو وہ سادہ مشینوں میں اس سے بہتر آ گیا. میں نے اپنے گھر میں وہ واشنگ مشین رکھی ہے جو اب نئی آئی ہے نا, جس میں آپ واشنگ مشین میں جو ڈرائر ہے انہوں نے ساتھ مطلب اس ڈرائر کے ساتھ ایسا کیا کہ آپ اس میں ناپاک کپڑے جو دھونے سے پاک تو نہیں ہوئے لیکن صاف ہو چکے ہیں, یعنی وہ سرف والے کپڑے, وہ ڈالے, پیچھے اس کے پائپ لگ جاتا ہے, وہ پائپ مسلسل تازہ پانی اس پہ پھینکتا رہتا ہے اور وہ اندر گھماتا رہتا ہے. وہ اس کو نتھارتا بھی خود ہے, جو آپ نے نتھارنا تھا جو جاری پانی کے اندر, وہ خود نتھارتا رہتا ہے. جب وہ پانی دوسرے سے نکلنا جو ہے اس میں جھاگ ختم ہو جائے, اس کے بعد آپ وہ پانی بند کر دیں, پھر وہ تھوڑی دیر گھمائے گا تو وہ خشک بھی کر دے گا اس کو. اب یہ سادہ مشینوں کے اندر یہ چیز آ گیا, اور یہ مشینیں خراب بھی بہت کم ہوتی ہیں. 10 سال تو گارنٹی دے رہے ہوتے ہیں. یہ مشین سمجھ لیں 1/4 قیمت کی آ جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو اس آٹومیٹک واشنگ مشین کے. لیکن یہ 2 یعنی جوڑا لینا پڑتا ہے آپ کو, ڈرائر پلس جو کپڑے دھونے والا پورشن ہے. اس میں سے آپ پلید کپڑے نکالیں جو کہ صاف ہو چکے ہیں, پاک نہیں ہوئے, یعنی داغ اتر چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے جو ٹب میں نتھارنا ہے اس کی بجائے آپ اس میں ڈالیں, پیچھے وہ پرماننٹ پائپ اٹیچ کر دیں, وہ ٹوٹی کھولیں, وہ پانی ڈائریکٹ اس کے اوپر پڑتا ہے, پھر وہ جب گھومتا ہے تو وہ مسلسل اس میں سے پانی لیتا رہتا ہے. وہ جاری پانی ہے کیونکہ ایک طرف سے پانی آ رہا ہے, دوسری طرف نکل رہا ہے, وہ دریا کے حکم میں داخل ہے. وہ بیسٹ طریقہ ہے جی. چلیں آپ اس کا لادہ سے بھی آپ ایک کلپ بنا دیں, کپڑے پاک کرنے کا طریقہ ہے. تو یہ بڑی بیسٹ, اب میں وہ کمپنی کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ وہ پھر مشہوری ہو جائے گی, کئی کمپنیوں نے بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گئی. اچھا بھی مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 1097 ہے کہ ابن زبیر نے جمعہ کے دن جو عید کا خطبہ ہے وہ عید کی نماز سے پہلے دیا, اور پھر جمعے کا خطبہ انہوں نے نہیں پڑھا. اس کے اوپر ابن عباس نے بھی تاکید کی ہے, کیا یہ عمل صحیح ہے؟ پتہ نہیں, میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کے اوپر شرعی حکم کیا ہے اس روایت کے اوپر. بہرحال سب سے پہلے جو یہ کام شروع کیا وہ بخاری مسلم میں تو ہے کہ عبد الملک بن مروان نے یہ کام شروع کیا تھا. بلکہ اس سے پہلے اس کے باپ مروان بن حکم نے, جو حضرت معاویہ کا دستِ راز تھا اور حجاز میں گورنر تھا, بعد میں وہ حاکم بھی بنا. سب سے پہلا بندہ مروان ہے جس نے عید کے خطبے کے لیے ممبر لگایا. یہ بدعت جاری کی, عید کے خطبے کے لیے ممبر نہیں لگتا, وہ کھڑے ہو کے خطبہ ہوتا ہے اور ممبر کے بغیر ہوتا ہے. ممبر قریب بھی نہیں آپ نے پھٹک دینا. دوسرا وہ پہلا بندہ تھا جس نے عید کی تقریر پہلے شروع کر دی, جو آج تک حنفی کر رہے ہیں, اس لیے کہ بعد میں یہ حضرت علی پہ, حضرت زبیر پہ, چونکہ پیرلل میں حضرت زبیر کا بھی وہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا, حضرت عبداللہ ابن زبیر کا, ان پہ یہ لعنت کرتے تھے, لوگ ان کی تقریر نہیں سنتے تھے. یہ انہوں نے کام شروع کیا. بھائی سورۃ توبہ میں ہے کہ مشرکوں کا کام ہی نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں, ٹھیک ہے, اور جب کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے دیں اور ان کے ساتھ جو ہے مال ضائع ہیں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ کافر مشرک اور مسلمان مشرک میں کیا فرق ہے؟ یار یہ سورہ توبہ میں تو کافر مشرکین کا ذکر ہے نا, جو اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے. یہ کوئی مسلمان مشرکین کا تو ذکر نہیں ہے نا. جو مسلمانوں میں مشرک ہیں کلمہ گو, تو وہ اللہ رسول آخرت کو مانتے ہیں, جہاں ان میں شرکی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کریں, اور یہی ہم کام کر رہے ہیں. انہیں کافر تو ہم نہیں کہہ سکتے جب تک وہ اللہ رسول آخرت ختم نبوت یا قرآن کا انکار نہ کر دیں. یہ جو ان کو باطل تعویلات لگی ہوئی ہیں, یہ ان کو ابو جہل نے نہیں پڑھائی ہیں. ضعیف روایتیں, قرآن کی جو غلط تفاسیر, ان کی وجہ سے وہ ڈیویٹ ہوئے ہیں, تو ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تفریق ہے مسلمان مشرک اور کافر مشرک, یہ اس وقت بھی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی؟ اس زمانے میں تو ظاہر ہے اس لیول پہ نہیں تھی, لیکن ایک بڑے لیول پہ تو قرآن میں آ گئی نا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. اچھا, اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ مشرک ہے, اور قرآن میں یہ بھی تفریق نہیں آئی کہ وہ اہل کتاب جو عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتا ہو اس کا ذبیحہ حلال ہے, اور جو بیٹا مانتا ہو اس کا حرام ہے. نہیں, مطلقاً کہا کہ اہل کتاب کی عورتیں حلال ہوگی تمہارے لیے, اور ان کا ذبیحہ بھی اللہ کے نام کا. تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب مشرک اور بت پرست مشرک میں فرق کرتا ہے. اب ریشو پروپورشن اگر آپ دیکھیں تو مسلمان مشرک جو ہے وہ اہل کتاب مشرک سے تو بہتر ہے, کیونکہ اہل کتاب مشرک کہہ رہا ہے کہ تمہارا پیغمبر دجال ہے, اور جو کلمہ گو مشرک کہہ رہا ہے میں اپنے نبی کے لیے جان دے دوں گا. اب یہ بڑا ظلم ہے کہ کوئی وہابی یہ کہے کہ بریلوی جو ہے وہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے, اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ احمد بریلوی یہ کہے کہ وہابی جو ہے یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں کے فتووں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکے اور اصلاح کی کوشش کریں. کام دونوں نے ڈالا ہوا ہے. آج بریلوی کہتے ہیں نا کہ اہل حدیث میں مشرک کہتے ہیں, تو تمہارے ابے نے بھی تو اہل حدیث کو کہا ہوا ہے کہ یہ خوارج کی جماعت ہے, یہ مرتد ہے.
کام تو دونوں نے ڈالا ہوا ہے. ہاں, اور ہم دونوں کو ننگا کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اس لیے دیکھیں آپ کی عوام ہمارے ساتھ آ گئی ہے مولویوں کو چھوڑ کے الحمدللہ. کیا صلاۃ التسبیح پڑھنے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ہاں جی, اور اس کی بیسٹ ٹائمنگ بھی بتا دیں کوئی. بیسٹ ٹائمنگ رات کا وقت ہی ہے. نبی الاسلام کی نفلی عبادات رات کو ہی ہوا کرتی تھی. دن کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن رات کو چونکہ سکون ہوتا ہے, کبیرہ گناہ بھی معاف ہوں گے. واضح الفاظ ہیں ابو داؤد میں, ترمذی میں, کبیرہ گناہ معاف کرنے کا ایک ذریعہ ہے صلاۃ التسبیح پڑھنا, لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ بندوں نہیں معاف کرنا. اچھا علی بھائی, جو صبح شام کے اذکار ہیں یا فرض نماز کے اذکار ہیں, اگر ان کا ترجمہ یاد نہ ہو تو کیا اس سے بغیر پڑھے بھی ثواب ہوگا؟ ہاں, کیوں نہیں ہوگا یار, قرآن کا ترجمہ نہ یاد ہو تو ثواب ہوتا ہے, تو اس کا کیوں نہیں ہوگا. اور حضور نے دیکھیں کتنی انٹلیکچوئل بات کی ہے ترمذی میں کہ الف لام میم, میں نہیں کہتا کہ یہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف, لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. آپ نے مثال دی الف لام میم کی, جس کا ترجمہ کسی صحابی کو بھی نہیں آتا. وہ اللہ اور نبی کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں. الف لام میم جس کا ترجمہ ہی کسی کو نہیں پتا, اس کو پڑھنے سے بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں, تو باقی چیزوں کو بھی مل جائیں گی. نیکیاں ایک الگ سے چیز ہے, اصل مقصد قرآن کا ہے اس سے تذکیر نصیحت حاصل کرنا, عقیدہ توحید درست کرنا. لیکن اس کی آڑ میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خالی قرآن پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں. ایسا شخص تو بہت بڑا مجرم ہے, وہ احادیث کی مخالفت کرنے والا ہے. اچھا, اسی کنٹیکس میں ایک اور بات یاد آ رہی ہے کہ جیسے نماز پڑھتے ہیں, نماز میں پڑھے جانے والے تمام کلمات کا بھی ترجمہ اگر نہ آتا ہو تو نماز بھی ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی یار. نماز میں اگر کوئی دکان کا حساب بھی کر لے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. اسی لیے دیکھیں خشوع خضوع کہیں بھی نماز کا فرض نہیں ہے. جب کبھی بھی سجدہ صاحب آیا تو کیا کہا کہ کوئی بھول جائے دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا اور ڈائریکٹ کھڑا ہو جائے تو وہ سجدہ صاحب کرے گا, جو احادیث میں ہے جامع ترمذی کے اندر. اس طریقے سے رکعت بھول گیا تو بعد میں ملا کے کرے گا. کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی کا ذہن الجھ گیا تھا, کسی دوسری طرف چلا گیا تو وہ سجدہ صاحب کرے. وہ نماز کی روحانیت ہے, وہ ہر بندے کا انڈیویجول معاملہ ہے. نماز ظاہری عبادت کا نام ہے. ظاہراً اگر آپ نے رکعتیں صحیح پڑھی ہیں, اس کے اندر جو کچھ پڑھا صحیح پڑھا, دماغ آپ کا کہیں اور تھا, نماز آپ کی بہرحال ہوگی, ڈیوٹی پوری ہوگی. اس کو یوں سمجھیں کہ ایک جو سیکیورٹی گارڈ ہے, اگر وہ کسی دکان کے باہر علامتی طور پہ کھڑا ہے, دماغ میں بے شک وہ اپنے گھر کے معاملات کو سوچ رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, لیکن وہاں پہ وہ ڈیوٹی پوری کر رہا ہے, دماغ بیک وقت 2 کام بھی دماغ کرتا ہے, تو وہ اس کو ڈیوٹی کا اجر اپنا مل جائے گا انشاءاللہ. آپ بے فکر رہیں. علی بھائی, کمرے میں کسی فیملی ممبرز کی تصویر لگانا کیا درست ہے, اور کیا اس سے نماز ہو جائے گی اس کمرے میں؟ سامنے ہوا تو پھر تو نماز نہیں ہوگی, تصویر تو نہیں سامنے ہونی چاہیے. دائیں بائیں لگی ہوئی ہے تو اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے. کیوں فیملی ممبرز کی لگانی؟ اپنے البم میں لگائیں. یار میاں بیوی کا کیا کام ہے کہ وہ اس طرح کی تصویریں اپنے ایسے کمرے میں لگائیں کہ جہاں وہ دوسرے لوگوں کو لے کے آتے ہیں. آپ کہیں گے جی ہمارا اپنا کمرہ ہے, وہاں لے کے نہیں آتے, تو کیا بیویاں اپنی سہیلیوں کو نہیں وہاں لے کے آتی ہیں؟ ان کے لیے تو آپ نامحرم مرد ہے نا. اور بعض اوقات آپ نے کوئی ایکٹنگ کر کے بیوی کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہوئی ہے, اور وہ بیوی کی جو سہیلی ہے اس کے خاوند نے اس کو کبھی گھاس نہیں ڈالا, وہ آپ کی بیوی سے بھی جیلس ہوگی اور جا کے اپنے خاوند سے بھی لڑے گی. دیکھیں 2 گناہ آپ کما رہے ہوں گے, اس لیے یہ حرکت نہ کریں, البم میں لگا رہنے دیں. اچھا علی بھائی, عید کی نماز سے پہلے تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد جو نفل ہیں یہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, منع ہے, بدعت ہے. نبی الاسلام کے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی الاسلام نہ عید سے پہلے کوئی نماز پڑھتے تھے نہ عید کے بعد. یہ منع ہے, باقاعدہ احادیث ہے بخاری مسلم میں. اس دن آپ نے عید کی نماز ہی پڑھنی ہے. علی بھائی, بخاری شریف کی جو حدیث ہے 273 نمبر, اس میں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی علیہ السلام ایک ہی برتن میں غسل کیا, اور نبی علیہ السلام نے ایک چلو بھر پانی لیا. اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں. ایک چلو سے غسل نہیں کیا, چلو وہ بتا رہی ہے طریقہ. اچھا, چلو پر کہ وہ انہوں نے کس طریقے سے, ہے کہ وہ یہ بتا رہی ہیں کہ برتن کے بغیر پہلے ہاتھ دھوئیں لادہ سے وہ پہنچو تک, پھر اس کے بعد چلو سے لے کے یوں کیا. وہ آگے بھی چلتا ہے, چلو بھر پانی لیا, پھر دائیں طرف سر پہ, پھر بائیں طرف, پھر کندھے پہ. یہ پورا ہے, وہ ایک چلو کے بعد ختم نہیں ہو جاتا, وہ پورا طریقہ ہے. پرائز بانڈ لینے کے بارے میں علی بھائی کیا آپ کا موقف ہے, یہ حلال ہے یا کہ حرام؟ پرائز بانڈ جو گورنمنٹ فنڈ ریزنگ کے لیے کرتی ہے نا, اور وہ لیکویڈیٹ بھی آپ فوراً کروا لیتے ہیں, 1000 والے اس پہ انعام نکلتے ہیں, وہ تو جائز ہے. لیکن وہ پرائز بانڈ جو ایک سودی کام کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے اوپر پروفٹ بھی مل رہا ہوتا ہے 6 مہینے کے بعد, کہ آپ نے گورنمنٹ سے پرائز بانڈ لیا ہوا ہے تو وہ اس کا پروفٹ دے رہے ہیں, وہ تو اسی طریقے سے جیسے پیسے جمع کرائیں اور آپ سود کھا رہے ہیں. ہاں, وہ ٹکٹس جو 10 روپے کے 20 روپے کے آپ لیتے ہیں انعام, ان پہ نکلتا ہے, اور نہ نکلے تو وہ ڈوب جاتے ہیں, وہ تو جوا ہے. یہ 1000 روپے کا یا 10,000 کا یا 30,000 کا جو پرائز بانڈ ہے, یہ اگر نہ بھی نکلے آپ کے اصل رقم نہیں ڈوبتی, وہ اپنی جگہ رہتی ہے.
اب یہ کہنا کہ وہ کہاں سے آپ کو دے رہے ہیں، بھائی وہ فنڈ ریزنگ کا گورنمنٹ کا ایک طریقہ ہے، انہوں نے اپنے بجٹ میں رکھا ہوتا ہے کہ ہم فنڈ ریزنگ کریں گے اور اس میں سے اتنا حصہ لوگوں میں بانٹیں گے جن سے ہم پیسے لے رہے ہیں، وہ ان کا معاملہ ہے۔ البی زمانہ جاہلیت میں درباروں پر مانگی ہوئی جو منتیں ہیں، کیا وہ حق واضح ہو جانے کے بعد پوری کرنی ہوں گی؟ نہیں، ان کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ مسلم شریف میں ابو داؤد میں موجود ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی میں منت ہے وہ آپ نے ادا نہیں کرنی، اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، بھلے وہ غلط منت بھی تھی نا، پلنٹی آپ کے اوپر پڑ گئی، اور وہ کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا، قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے نا، مسلم شریف میں آیا کہ وہی منت توڑنے کا کفارہ ہے۔ منت تو لوگ ویسے بھی مانتے ہیں، جی میں میٹرک میں پاس ہو گیا تو روزانہ 100 نفل پڑھوں گا، 100 نفل زندگی نہیں تو پڑھے، روزانہ کی تو پڑھیں گا، تو منت توڑ دیں۔ جو مشکل منت ہے یا اللہ کی نافرمانی میں منت ہے، وہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، تو اس کو توڑنے کا پھر کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں جو قسم کا کفارہ ہے، مسلم شریف میں ہے کہ وہی منت توڑنے کا کفارہ ہے۔ وہ کفارہ یہ ہے کہ آپ ایک غلام آزاد کریں گے جو آج کل آبسلیٹ ہو چکا ہے، یا پھر آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، یا انہیں کپڑے لے کے دیں گے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے، غریب ہیں، تو مسلسل 3 روزے رکھیں گے۔ غریبوں کے لیے 3 روزے ہیں جی مسلسل۔ علی بھائی سائنسی علم کے مطابق جو ڈائٹسٹ ہوتے ہیں یہ ڈائٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کا 50 کلو وزن ہے وہ 100 گرام پروٹین لے گا، 300 گرام کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس 50 گرام۔ جی، تو کیا کھانا پینے کے اعتبار سے بھی جو ایکوائرڈ نالج ہے اس کو منوان مانا جائے گا؟ بالکل منوان ماننا چاہیے۔ میں کہتا ہوں آج صحابہ کرام ہوتے، نبی علیہ السلام ہوتے، تو یقیناً یہ جتنی جدید تحقیقات ہوئی ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے۔ اس زمانے میں بھی آپ نے فائدہ اٹھایا ہے، کس لیول تک فائدہ اٹھایا ہے؟ یعنی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد میں، کپنگ کروانے میں یعنی وہ حجامہ کروانے میں، اور داغ لگانے میں، لیکن ساتھ ہی حضور نے فرمایا داغ لگانے سے میں امت کو منع کرتا ہوں۔ لیکن مسلم شریف میں 2 حدیثیں ہیں کہ ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ لگایا جس سے آپ ناپسند فرماتے تھے، وہ آپ نے کام خود کیا اس لیے کہ خون نہیں رک رہا تھا، تو آپ نے وہ گرم کر کے ایک لوہے کی سلاخ یا وہ تیر کا اگلا حصہ وہ لگایا تاکہ وہ خون رک جائے، وہاں سے پھر وہ گوشت روسٹ ہو جاتا ہے۔ آج کل الیکٹرک داغ لگانے والے بھی آئے ہوئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں جن صحابہ کی ایکسیسو خون نکلنے کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی، آج اگر وہ صحابہ اور حضور کو پتا ہو کہ خون کی بوتلیں لگانے سے ان کی جان بچتی ہے تو آپ نہیں لگوائیں گے؟ کیوں لگوائیں گے؟ تو یہ ڈائٹ پلان جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم نے تو مردوں میں جان پڑتی دیکھی ہے اس کی برکت سے، لوگوں کی بیماریاں دور ہوتے ہوئے دیکھی ہیں اس کی برکت سے۔ یہ تو ایک زبردست چیز ہے، سائنس کا جو نالج ہے اس کو ضرور یوز کریں جی۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ سنت نماز رفع دین سے اور فرض نماز مسجد میں بغیر رفع دین کے پڑھتا ہوں، تو میں ایسی صورتحال میں کیا کروں؟ نہیں ایسا نہ کریں نا، آپ فرض نماز بھی رفع دین سے پڑھیں، لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں۔ آپ ایسے وقت میں گھر سے نکلے کہ آپ جوتیاں اتار رہے ہوں اور اقامت ہو رہی ہو، جا کے سب میں شامل ہوں، نہ آپ کو مولوی نے دیکھا، نہ اس کے قریب جو بدماش 3-4 جو پیچھے کھڑے کیے ہوئے اس نے اپنے مریدین انہوں نے دیکھا، آپ ایک کونے میں رفع دین کر رہے ہیں، صرف آپ کے ساتھ والے کو پتا ہے، سلام پھیرے گھر واپس آ جائے۔ ان کو تکلیف ہی اس وقت ہوتی ہے کہ جب عام نمازیوں کے سامنے آپ کھڑے ہو کے رفع دین کر رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یار یہ ساروں کو لے جائے گا، تو آپ نہ ان کو تکلیف میں ڈالیں۔ اور ویسے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ تو کہتے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ایک رفع دین نہیں آپ کر سک رہے، کوئی کھا جائے گا آپ کو۔ آج کے اس ماڈرن دور میں کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا، بھائی اگر کوئی منع کرے آپ جا کے تھانے میں اپلیکیشن دیں۔ وہ منع تب کرتے ہیں جب آپ وہاں پہ تبلیغ کا کام شروع کر دیں، تبلیغ آپ نے کرنی گھر میں کریں، وہاں آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ تھوڑا بہت خدمت بھی کر دیا کریں نا خطیب کی، امام کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ کہے گا اے بھی ثابت ہے۔ کیا بات ہے، انشاءاللہ۔ اچھا علی بھائی، یہ جو ناپاک کپڑے اور ہاتھ دھوتے ہیں ہم یا نہاتے ہیں، یہ اس دوران کلمہ پڑھنا جائز ہے یا سنت سے ثابت ہے؟ یہ کلمے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کلمہ تو روحانی بیماری کے علاج کے لیے، روحانی کفر و شرک کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ یہ اہمی خام خواہ لوگ کلمہ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پانی سے پاک ہونا ہے۔ آپ 1,00,000 دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیں، جس نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا 1,00,000 دفعہ بھی پڑھیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، تو 1,00,000 دفعہ بھی آپ کلمہ پڑھ لیں، کپڑوں نے پاک ہونا ہے پانی کے ذریعے، کلمے کے ذریعے پاک نہیں ہونا۔ یہ اہمی لوگوں نے مشہور کیا ہے، پانی سے پاک ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں کلمہ پڑھنے سے کسی کا وضو ہے کبھی؟ غسل جنابت اترا ہے؟ ہاں، تو پانی سے اترنا ہے نا۔ اچھا، کیا فرض نماز یعنی ظہر اور عصر کی آخری 2 رکعتوں میں اگر کوئی شخص صورت ملا لیتا ہے تو اس پہ بھی سجدہ صاحب ہوگا؟ نہیں، سنت ہے، بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو ظہر عصر کی پہلی 2 رکعتیں وہ 30 آیات کے برابر ہوتی تھی، اور آخری 2 جو ہے 15 آیات کے برابر۔ تو اگر ان 15 میں سے آپ 7 سورہ بقرہ کی
نکالیں تو باقی 8 کون سی بنتی ہیں؟ 2 بار تو نہیں تھے سورہ فاتحہ پڑھتے، 7 سورہ فاتحہ کی ہوگی. حالانکہ وہ بتانا چاہ رہے تھے فاتحہ کے بعد 15 آیات، اور اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں. بعض اوقات نبی اسلام کسی آیت کو اونچی آواز میں بھی تلاوت کرتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے آپ کون سی سورت پڑھ رہے ہیں. بھائی یہ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہ ملانا یہ جائز ہے، افضل ہے کہ ملائیں. ہاں جی، میں تو کئی بار ملاتا ہوں. اور درمیانی تشہد میں دروشی بھی پورا پڑھے، یہ بھی سنت ہے. ہاں نہ پڑھنا جائز ہے، ملائیں تو افضل ہے. اچھا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک میں ہم نے نہیں پڑھی تو پھر چوتھی میں جا کے ہم پڑھ لیتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، پڑھیں، کیا مسئلہ ہے. اچھا علی بھائی نماز کی وعید کے بارے میں ایک بھائی کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا بتا رہے ہیں کہ کیا کیا وعید آئی ہے اس بار. سب سے بڑی وعید تو یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا اللہ کے نزدیک مشرک اور کافر ہے. واضح قرآن میں آیت ہے سورہ روم میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. عملاً وہ مشرک ہے، ٹھیک ہے عقیدے میں ہم اسے کافر نہیں کہتے، عملاً وہ شرک کر رہا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. جامع ترمذی میں حدیث ہے عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کو کافر کہتے تھے اور کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے. ہاں نماز چھوڑنے والے کو صحابہ کرام کافر سمجھتے تھے. میں یہی کہتا ہوں نا کہ نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، صحابہ کرام کے نزدیک وہ کافر تھا. ہاں سیدھی سی بات ہے، اس سے بڑی کیا بات ہے. گناہ تو چھوڑ دیں، آپ کا ایمان ہی نہیں ہے بے نمازی کا. تو نبی اسلام کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر مشکات میں موجود ہے کہ نماز انسان کے لیے قیامت کے دن نجات ہوگی، دلیل ہوگی، نور ہوگی. اور بے نمازی کے لیے نہ تو کوئی نجات کا سبب ہے، نہ دلیل اور نہ نور ہے، بلکہ قیامت کے دن بے نمازی کا حشر ابو جہل کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ ہوگا. علی بھائی اگر کوئی شخص رشوت دے کر نوکری جوائن کرے اور اس کے بعد ساری زندگی ایمانداری سے سروس کرے تو کیا اس کی کمائی حلال ہوگی؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں. کیا جواب دوں میں حلال نہیں کہہ سکتا. جی نیکسٹ. ایک بھائی کہتے ہیں کہ کیا نفل نماز کی بھی جماعت کروائی جا سکتی ہے، کیونکہ عید کی بھی جو ہے وہ نماز فرض نہیں ہے؟ کبھی کبھار کروائی جا سکتی. بخاری مسلم میں ہے کہ نبی اسلام بعض کا صحابہ کو ملنے جاتے تھے، نماز کا ٹائم نہیں بھی ہوتا تھا تو آپ 2 نفل پڑھ دیتے تھے تاکہ مسجد بیت بنا لیں وہ صحابہ کرام. بلکہ ایک تو صحابی بخاری مسلم میں انہوں نے کہا مدینے میں ندی نالے بہتے ہیں تو میں بارش میں مسجد نہیں آ سکتا، آپ میرے گھر آئیں، کسی ایک کونے میں نماز پڑھ دیں، میں ادھر اپنا مصلی بنا لوں گا تاکہ بارش کے دنوں میں گھر میں ادھر نماز پڑھوں. تو حضور جب گئے تو آپ نے جماعت کروائی، نفل کی جماعت کروائی. تو یہ تمام کے نزدیک نفل کی جماعت سنت ہے. تراویح تو ہے ہی نفلی نماز، وہ آپ کروا سکتے ہیں. عادتاً نہیں کروا سکتے تراویح کے علاوہ کسی جماعت کو، کبھی کبھار آپ کروائیں. ایون فرض نماز بھی آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں. نبی الاسلام بعض کا صحابہ کرام کو ملنے گیا اور نماز کا ٹائم ہو گیا تو ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی گاڑیاں تو نہیں تھی کہ آپ مسجد نبی فوراً پہنچ جاتے، اور اڑ کے بھی نہیں پہنچ سکتے تھے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس باب سے جوڑا تو آپ وہی فرض نماز پڑھ لیا کرتے تھے جماعت کروا کے. اچھا علی بھائی جو اختلافی مسائل پر ایک مسئلہ کی سیریز میں آپ نے جو ریکارڈ کروایا جو آلموسٹ 201 پر جا کر رک گئی ہے آلموسٹ، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ حدیث کو نمبروں کے ساتھ مینشن کرتے تھے اور اس طرح سے مسائل کو سمجھنا بڑا آسان تھا. تو ابھی تو بڑے مسائل پڑے ہیں تو آپ نے کیوں وہ سیریز بند کر دی؟ وہ سیریز تو مکمل ہو چکی ہے نا. اب دوبارہ سے تو حیات النبی میں نے ویڈیو نہیں ریکارڈ کروانی، اب تو اس سے بہتر سیریز آ چکی ہے. اب حیات النبی کے اوپر جو ویڈیوز آ رہی ہیں میرے بھائی، اس میں حدیث کے نمبر میں بتا رہا ہوں، وہ تو کوئی بھاگ بھی سکتا ہے کہ یہ نمبر دکھا رہا ہے حدیث کتنے ہے. اب تو ہم حدیث کا نمبر دکھا رہے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، اس سے ٹائم ضائع ہوتا ہے. 1 گھنٹے کی ویڈیو 1.5 گھنٹے پہ چلی جاتی ہے. تو میں صرف کہتا ہوں بخاری مسلم میں، بخاری مسلم خود ادھر کھل جاتی ہیں دائیں بائیں نمبروں کے ساتھ، اور آگے امیج بھی آتا ہے. مسئلہ نمبر کسی میں ہم نے حدیث کا امیج کبھی نہیں دکھایا تھا. لہٰذا اب جو ہماری ریکارڈنگز ہیں پچھلے تقریباً 5-6 سال سے، وہ زیادہ بہتر ہیں ان سے. علمی و تحقیقی مجلس نمبر 100 آپ نے بڑے زبردست موضوع پر ریکارڈ کروائی. اب جو آپ کا پبلک سیشن چل رہا ہے وہ بھی آلموسٹ 95 ہو چکا ہے. تو کیا جو پبلک کوسچن سیشن نمبر 100 ہوگا یہ بھی کسی خاص ٹاپک پر ریکارڈ ہوگا جس سے بیداری امت میں مشکل راہ پیدا ہو؟ میں سوچ تو رہا ہوں، بل ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہا کہ میں اس کا کیا ٹاپک رکھوں. اگر کوئی اللہ نے بنا دیا تو ضرور اسپیشل رکھ لیں گے انشاءاللہ، اور نہیں تو اس سے پھر نارملی لیں گے. مجلس 100 جو ہے نا وہ ایک بار ہی ریکارڈ ہو گئی ہے بھائی، وہ دوبارہ وہ والا لیول
اور جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جب نیو مسلم آتے تھے نا, قرآن سنتے تھے, ان کے آنسو نہیں رکتے تھے. تو سیدنا ابوبکر کہتے تھے کہ شروع میں ہماری بھی حالت غیر ہو جاتی تھی, پھر آہستہ آہستہ ہم عادی ہو گئے. وہ والی کیفیت دوبارہ نہیں آتی جو کیفیت پہلی دفعہ رفع الیدین شروع کرتے وقت آتی ہے. اگرچہ بعد میں مزہ رہتا ہے, لیکن وہ جو ایگزیکٹ شروع والا جو مزہ ہے جب ہم نئے ریورٹ ہوتے ہیں, وہ ٹیسٹ دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا. لہذا مجلس 100 ہے سرکار, وہ دوبارہ نہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا قبولیت دی ہے الحمدللہ. علی بھائی, سعودی عرب میں جو غیر ملکی مقیم ہیں وہ چھپ کر حج کرتے ہیں, ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم چوری حج کر رہے ہیں, تو کیا وہ حج ان کا قابل قبول ہوگا؟ میرا خیال ہے سعودی حکومت جرم کر رہی ہے جو انہیں حج نہیں کرنے دے رہی. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ کوئی حکومت حاجی کو حج سے روک سکتی ہے, نہیں. یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ مسجد میں کہیں یہ نماز پڑھے گا یہ نہیں پڑھے گا, نہیں. قرآن میں واضح ہے کہ جو مکہ ہے نا, یہ مکے کے رہنے والوں کے لیے اور پوری دنیا سے آنے والوں کے لیے یکساں ہے. بیت الحرام سے کسی مسلمان کو حکومت وقت نہیں نکال سکتی. جس طرح میں اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا نا اپنی مرضی کے بغیر, مجھے کوئی نکال نہیں سکتا. خانہ کعبہ جو ہے یہ ہمارا گھر ہے, قرآن میں ہے سورۃ الحج کے اندر, یہ برابر ہے. اسی لیے دیکھیں کبھی بیت الحرام بند نہیں ہوتا. مسجد نبوی پھر بھی رات کو بند کر دیتے ہیں, بیت الحرام 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. آپ وہاں لیٹیں, اپنے باقی معاملات لے کے چلیں, کوئی آپ کو منع نہیں کرتا. ہاں صرف وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کھانے پینے کی ایسی چیز نہ لے کے وہاں پہ گندگی کریں, وہ علیحدہ بات ہے. ادروائز آپ کو مسجد میں نہ سونے سے کوئی روک سکتا ہے. ہاں نماز کے ٹائم وہ آپ کو اٹھا دیں گے, ادروائز آپ لیٹیں, کوئی نہیں آپ کو منع کرتا. آپ کے پاس ہوٹل نہیں, آپ 15 کے 15 دن بے شک مسجد حرام کے اندر گزاریں, آپ کو کوئی نہیں نکالے گا, نہ کوئی نکال سکتا ہے. سعودی حکومت کا کام ہے کہ وہ حالات و واقعات ایسے پیدا کرے کہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرے. یہ کون سی پابندی ہے کہ آپ نے حج نہیں کرنا؟ آج آپ امریکہ کے حوالہ کر دینا سعودی عرب یا مکہ شریف, اور آپ کہیں جی اس سال 50 لاکھ آئے ہیں, وہ کہیں گے سرکار اگلی دفعہ 1 کروڑ بندہ بھیجیں, ہم انتظام کریں گے. اتنی بڑی ٹورسٹ اپرچونٹی کون خراب کرے گا؟ یہ حکومت کا کام ہے کہ اسے مینیج کرے. علی بھائی, کیا لیکوریا کی بیماری جو عورتوں کو ہوتی ہے اس دوران وہ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ ہاں پڑھیں گی, نماز کیوں نہیں پڑھیں گی. میرے نزدیک جو حنفیوں کا موقف ہے وہ درست ہے کہ اس کی وجہ سے نہ تو وضو ٹوٹتا ہے اور نہ یہ رطوبت ناپاک ہے. یہ اہل حدیث کا جو موقف ہے قیاس ہی کیا ہوا نا انہوں نے. صحیح. وہ جو خون ناپاک ہے وہ تو ریڈ کلر کا ہے, یہ تو بالکل ایک ڈفرینٹ سے ایک چیز ہے. اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی تفصیلات نہیں ملتی. یہ بعد میں ایک میڈیکلی ایک چیز لوگوں کے سامنے آئی ہے, اور اس کے بارے میں میرا خیال ہے جو حنفیوں کی رائے ہے وہ میڈیکل سائنس نے ثابت کی ہے کہ وہ درست ہے. سگریٹ پینے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, وضو نہیں ٹوٹے گا. سگریٹ پینا ویسے گناہ ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. اچھا, ہمارے علماء کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ لین دین نہیں کرنی چاہیے, تو کیا کھانا پینا بھی نہیں چاہیے ان کے ساتھ؟ نہیں, تو قادیانیوں سے لین دین نہیں کرنی, اور جو چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتا ہے اس سے لین دین کرنی ہے, اور جو اشرف رسول اللہ کا دفاع کرتا ہے اس سے لین دین کرنی ہے. ہاں ہوں تیرو اگے ٹورو. اور بھائی لین دین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. آج تک بریلویوں نے کبھی لکھا ہے کہ ہماری دکان سے صرف بریلویوں کو سودا ملے گا, باقیوں کو نہیں ملے گا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لین دین کوئی منع نہیں ہے. اور یہ انہوں نے سٹیکر چھاپے ہوئے ہیں, جب تو قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں حضور کا دل دکھتا ہے, جب تو چشتی رسول اللہ والے سے ملتا ہے, کیا بات, اشرف رسول اللہ کے حق میں مناظرے کرنے والے سے ملتا ہے, اس وقت حضور کا دل جھومتا ہے. جب تو اس حنفی سے ملتا ہے جسے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتایا جائے اور وہ کہے کہ یہ رفع دین کرنا مکھیاں مارنا ہے, تو حضور کا دل جھومتا ہے. نہ سو ادھر جوک کے طور پہ کیا بات ہے. اچھا علی بھائی, ایک گناہ کی سچے دل سے توبہ کر لینے کے بعد دوبارہ پھر سے وہ گناہ سرزد ہو جائے, تو کیا پھر دوبارہ سے توبہ ہماری قبول ہو جائے گی؟ سر 1000 دفعہ کریں روزانہ, 1000 دفعہ توبہ کریں, موت کے غرے سے پہلے توبہ قبول ہے. توبہ نہیں چھوڑنی. ہاں جی بالکل, ترمذی میں واضح ہے کہ جب تک نزع کا عالم طاری نہ ہو جائے توبہ قبول ہے. بس نماز جنازہ میں اگر امام 3 تکبیرات پڑھ کر بولنے سے سلام پھیر دے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ امام کو یا مقتدی کو؟ نہیں, امام کو. امام کو تو پتہ ہی نہیں, جو کرنا تھا اس نے کر دیا. اچھا. مقتدی کرے گا نا سبحان اللہ کہے گا. اچھا. اور اگر اسے نہ پتہ چلے اور بعد میں لوگ بتائیں تو ایک تکبیر اور ملا لے اور اپنی نماز کو مکمل کر لے. سجدہ صاحب تو اس میں نہیں ہے کیونکہ جنازے میں سجدہ نہیں ہے. کسی بھی ادارے میں لمبی لائن سے بچنے کے لیے یا اپنا وقت بچانے کے لیے پروٹوکول کا سہارا لینا کیسا ہے؟ غلط ہے اگر آپ کو الاؤ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو الاؤ ہے گورنمنٹ کی طرف سے, بعض بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کی لائف کو تھریٹ ہوتا ہے یا
ان کی جان قیمتی ہوتی ہے, ان کے لیے وہ پروٹوکول توڑ کے انہیں اندر لے جاتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. ادروائز تو لائن نہیں توڑنی چاہیے. اور ان چیزوں سے باہر نکلیں یار. آپ لوگ آن لائن اپنا کام کریں, بل جمع کروانے آن لائن کروائیں. اب تو موبائل ایپس ہیں, بچوں سے سیکھ لیں, وہ بھی آپ کو بتا دیں گے. آلموسٹ 18 سال ہو گئے ہیں, میں نے آج تک بینک اور ڈاکخانے کا منہ نہیں دیکھا اپنے بجلی گیس کے بلوں کے لیے اور ٹیلی فون کے بلوں کے لیے, لینڈ لائن انٹرنیٹ کے لیے. میں تو آن لائن ہی جمع کروا رہا ہوں. علی بھائی, عمرہ مکمل ہو جانے کے بعد خانہ کعبہ میں کیے سین میں جانے کی نیت سے بھی کیا احرام باندھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سعودی حکومت جو ہے وہ صرف احرام باندھے ہوئے لوگوں کو ہی اس میں داخل ہونے دیتی ہے. ہاں تو جائیں, احرام تو نبی الاسلام کا عمومی لباس تھا. جب تک آپ احرام کے اوپر وہ والی نیت نہیں کریں گے آپ پہ پابندیاں نہیں آئیں گی. عام حالت میں بھی آپ احرام والا لباس پہن کے رہ سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے چلے جائیں. یہ پابندیاں نہیں بھائی, یہ ساری غیر اسلامی پابندیاں ہیں, سیدھی سی بات ہے. سعودیہ میں چلیں جو ویزا اور یہ باقی چیزیں ہیں وہ ان کے ایشوز ہیں. ونس آپ حرم میں پہنچ گئے ہیں, اب اللہ کی مرضی چلے گی بھائی, آپ کی مرضی نہیں چلے گی, سیدھی سی بات ہے, غلط ہے. علی بھائی, اسلامک پوسٹ شیئر کرنے پر بشارتیں سنانا اور پوسٹ شیئر نہ کرنے پر اللہ کا خوف یا ڈر سنانا, جھوٹے قصے کہانیاں منسوخ کر کے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو یہ کیا عمل صحیح ہے؟ اس کے اوپر آپ نا ان کو جوابی پوسٹ لگایا کریں کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو دین کے نام کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے, یہ لکھا کریں. اچھا یہ بتائیں کہ کیا امام ابو حنیفہ تابعی تھے؟ تبع تابعی تھے جی. تبع تابعی. خود علی بن عثمان اجویری نے کشف المحجوب میں ان کو تبع تابعین میں ڈالا ہے. ہمیں تو چھوڑ دے, آپ مانیں گے نہیں. آپ کا سب سے بڑا حنفی بابا جو صوفی بھی ہے, عالم بھی ہے, جس کے مزار پہ اتنی دنیا جاتی ہے, انہوں نے کشف المحجوب میں انہیں تبع تابعین میں لکھا ہے, تابعین میں لکھا ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات, تاریخ بغداد میں صحیح سند سے یہ روایت ہے, امام حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اس پلانٹ ارتھ پہ عطا بن ابی رباح سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا. تو اگر انہیں کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ کہتے ہیں میں نے انس ابن مالک سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا, جو یہ کہتے ہیں کہ انس ابن مالک کو دیکھا ہے. تو انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا عطا بن ابی رباح کو میں نے دیکھا ہے, سب سے افضل شخص. وہ تبع تابعی تھے, تابعی کوئی نہیں تھے. اگر رشتہ دار کسی بدعت والے پروگراموں میں انوائٹ کریں, یعنی تیجا کل چالیاں وغیرہ, تو اس میں شمولیت نہ کرنے پر بھی کیا گناہ ہوگا؟ نہیں, گناہ تو نہیں ہوگا, لیکن اگر اس سے قطع رحمی والا معاملہ ہوتا ہے تو آپ وقتی طور پہ اس میں شامل ہو جائیں انڈر پروٹیسٹ, اور وہاں جا کے دعوت والا معاملہ کریں. انہیں بتائیں کہ نبی الاسلام کی 3 بیٹیاں فوت ہوئی ہیں, آپ نے کسی کا تیجا 40واں نہیں کیا, تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. علی بھائی, اگر والد صاحب جو ہے وہ ہر بات پر گالی گلوچ کرتے رہیں اور پیار سے سمجھانے کے باوجود بھی وہ غصے کا اظہار کریں, تو ایسی صورتحال میں کس طرح سے ان کو سمجھایا جائے؟ کوئی نہیں, والدین کا تو کوئی علاج نہیں, کوئی علاج نہیں. سوائے ایک لڑاکی سی کوئی بہو ہو نا, وہ علاج کر سکتی ہے. ماں باپ کا کوئی علاج نہیں. ہاں, قابو ہی آتے ہیں اس طرح کی بہوؤں کے, باقی ان کا کوئی علاج نہیں ہے. درگزر کریں, شفقت کریں. آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح بچپن میں انہوں نے میری ہر ضد پوری کی تھی, میں بھی ان کی ہر ضد سنوں گا, پوری نہیں کروں گا. ہاں, پوری آپ نے وہی کرنی ہے جو قرآن و سنت میں آئی ہوئی ہے. سن لیں, گالیاں کھائیں, انہیں غصہ نکالنے دیں, اگلے پچھلوں کا غصہ نکالیں گے آپ کے اوپر. اور یہ ماں باپ ایسے ہیں کہ جو بچے ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, انہیں گالیاں نکالتے ہیں, اور جو 2-3 سال بعد آگے انہیں ملتے ہیں, ان کی بیویوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں, انہیں مہمانوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, اور گالیاں وہ لوگ کھاتے ہیں جو ساتھ رہتے ہیں. اور یہ ہر گھر کی سٹوری ہے, اس لیے آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. دنیا میں ہر ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں. ہاں, ہم لوگ انشاءاللہ ایسا نہیں کریں گے. ہم انہیں سپیس دیں گے اپنے بچوں کو, ابھی بھی دیتے ہیں. میں تو یقین کریں, میں اپنے بچوں کی ڈانٹ کھا لیتا ہوں کبھی. وہ اس طرح کے کبھی میں انہیں ناجائز ڈانٹوں تو کہتے ہیں, وہ اپنی ماں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ بابا سے پوچھو انہوں نے کیوں ایسے بات کی. میں معافی مانگ لیتا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہوں, اور اب تو ماشاءاللہ غلطی بہت کم کرتا ہوں. میں تو اف تک نہیں کہتا اپنے بچوں کے سامنے, اللہ کے فضل سے. اچھا علی بھائی, عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ 40 گھر دائیں 40 گھر بائیں, آگے پیچھے ہمسایوں کا جو ہے وہ ہوتا ہے, تو ہمسایوں کی حدود کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں, یہ کہاں تک؟ دیکھیں 40 جو بات کر رہے ہیں, حضور کے زمانے میں تو پورا شہر ختم ہو جاتا تھا, 40 گھر دائیں بائیں پورے نہیں ہوتے تھے. کیا بات. تو اس طرح تو نہیں ہے ہمسائے بن جاتے آپ کے. ہمسائے وہ ہیں جن کے ساتھ آپ کی دیوار ہے, یا چلیں آپ کی گلی میں جو قریبی جو اٹھنا بیٹھنا ہے, یہ تو نہیں 40 تو ختم ہی نہیں ہوں گے ہمسائے, اس طرح نہیں ہمسائے. اور ہمسایوں سے پہلا بھی حق آپ کے قریبی رشتہ داروں کا ہے, اس کے بعد ہمسایوں کا حق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کیا مومن کے دل میں رہتا ہے یا ہر جگہ موجود ہے؟ یہ سارے صوفیاء کے جملے ہیں. ہمیں قرآن میں یہ عقیدہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شارع سے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تم 3 نہیں ہوتے, چوتھا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم 5 نہیں ہوتے, چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اور وہ اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر بھی مستوی ہے. الرحمن علی العرش استویٰ. بس
باقی یہ جو جی پہاڑوں میں اللہ اور درختوں میں اللہ، یہ سب کے سب صوفیاء کی منہ شگافیاں ہیں، ردی کی ٹوکری میں پھینکیں یہ عقیدے. علی بھائی جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.